بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی فورتھ بیچ کی سیکنڈ منتھ کی 6 کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم مسائل حج کو ڈسکس کریں گے شروع سے۔ سب سے پہلے حج کے اصطلاحات یعنی ٹرمینالوجیز کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد آگے ہم عمرے کے مسائل کو، پھر حج کے مسائل کو انشاءاللہ پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں حج کی اصطلاحات کے لیے ایک پی پی ٹی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ہم، یہ آپ کے سامنے پی پی ٹی ہے، جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے حج کی اصطلاحات کو جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے بارے میں فرمان ہے: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی جو مقبول حج ہوتا ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ جس کسی کو ایسا حج نصیب ہو گیا کہ جس کا حج قبول ہو اللہ کے وہاں، تو پھر اس کی جنت کے لیے کافی ہے۔ اس سے حج کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آگے کچھ قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارکہ سے حج کی فرضیت اور عمرہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ حج کی فرضیت یعنی حج فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے ایک کنڈیشن میں حج بھی فرض ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے وہ آگے ہم جانیں گے، لیکن اس کی فرضیت کے لیے آیت کریمہ کون سی ہے؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر یہ آیت کریمہ ہے: بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، استطاعت کا مطلب آج کے زمانے کے اعتبار سے آ، اتنا مال ہو کہ پاسپورٹ بھی بن جائے، اتنا مال ہو کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے ملک سے وہاں جا سکے، پھر وہاں سے واپس آ سکے، اور وہاں جتنے بھی دن ہمارا قیام ہوگا ہم رکیں گے، اتنے خرچے ہمارے پاس ہو۔ اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو یہاں سے اگر اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کا خرچہ ہم دے کے جا سکے، جس کی آج کے اعتبار سے 8-10 لاکھ جیسی قیمت ہو جاتی ہے حج کی۔ عمرہ تقریباً 1-1.5 لاکھ میں تو ہو جاتا ہے ایک آدمی کا ٹور کے ساتھ اگر کر رہا ہے، لیکن حج میں کافی حد تک 5-6 لاکھ تو لگ ہی جا رہے ہیں آسانی کے ساتھ، ان سب چیزوں کو جوڑ کر۔ یعنی کہ آج آدمی کے پاس اگر 10 لاکھ مان لو الگ سے ہے، تب آدمی کے اوپر ایک درجے میں حج فرض ہوگا۔ اگر 2-3 لاکھ روپے ہے تو ظاہر سی بات اس کی اپنی ضرورت میں لگ جائے گا، جانے کا پروسیس، آنے کے پروسیس میں وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کر لے، لیکن شریعت کی طرف سے تبھی فرض ہوگا جب کہ آپ جا کر آ جائیں، یہ دونوں خرچہ ہو، وہاں جتنے دن رکے رہیں اس کا بھی خرچہ ہو، اور جس کو یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ان کا بھی خرچہ دے کے جائیں۔ ان تمام خرچے کو ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس سارے پیسے عافیت کے ساتھ ہیں پھر آپ پر حج فرض ہوگا۔ حج کے فرضیت کے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جو کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی: بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، جس کے اندر ہم نے ایک ٹکڑا یہ بھی پڑھا تھا کہ حج البیت یعنی حج کرنا، اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی جب دیا
فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ صحابی نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا کہ حج کرنا ہے تو ہر سال کریں حج؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ ہرگز نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو چیز تم کو بتانا چھوڑ دوں اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ تو حج ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہے صرف۔ حج کب فرض ہوتا ہے؟ تو چند شرائط پائے جانے پر حج فرض ہوتا ہے۔ ان شرائط میں سے اہم بنیادی شرط کیا ہے؟ استطاعت اور قدرت کا ہونا، خود آدمی اس قابل ہو کے جا سکے۔ عورتوں پر حج فرض ہونے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یعنی عورت کے پاس ڈبل خرچہ ہونا چاہیے، اپنا بھی اور اپنے ساتھ جس کو وہ لے جا رہی ہے، اپنے شوہر کو لے کے جا رہی ہے، اپنے والد کو لے کے جا رہی ہے، اپنے بھائی کو لے کے جا رہی ہے، تو دونوں کا خرچہ ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ شوہر اپنے ہی پیسے سے اپنی بیوی کو حج کرا دے تو بات الگ ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے بیوی پہ تبھی ہوگا جب کہ بیوی اس قابل ہو، اتنی مالدار ہو کہ یہ خود اس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے اور وہ جس کو بھی لے کے جا رہی ہے محرم کو، محرم ہر کوئی بن سکتا ہے، اس کے چچا بن سکتے ہیں، اس کے ماموں بن سکتے ہیں، اس کا بھائی بن سکتا ہے، اس کے شوہر بن سکتے ہیں، اس کے والد بن سکتے ہیں، یہ سب محرم کی کیٹیگری میں آتے ہیں جس کو وہ لے کر جا سکتی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے ان کا خرچہ وہ خود ہی اٹھائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ احسان کرے اور اپنا خرچہ اٹھا لے، تبھی عورت پر ہوگا، نہیں آج کے اعتبار سے ایک عورت کے لیے 10 15 10 12 1 لاکھ روپے کا انتظام ہونا چاہیے، تب جا کر اس کے اوپر ہوگا۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، ہم عام جیسے لوگوں کے پاس تو 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو حج تو ہم جیسے پہ کبھی نہیں ہوگا، الا یہ کہ ہم نے پیسہ جمع کیا محبت میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اور پھر ہم کر لیں، بات الگ ہے۔ اکثر لوگ وہی ہیں کہ جن کے اوپر نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں، اور جس کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حج اچھے طریقے سے اگر۔ لیکن یہ ہمارے لیے زیادہ ہے، بہت سے لوگ دنیا میں وہ ہے کہ جو روزانہ کا ہی مطلب مہینے کا ہی 2 3 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں، تو اور پھر یہ 10 لاکھ روپے ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مطلب 1 2 مہینہ گزرنے کے بعد 10 15 20 لاکھ روپے ان کی تجوری میں اور ان کے بینک بیلنس میں ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، زمینیں ان کی ہوتی ہے، جائیداد ان کے ہوتے ہیں، ان کے نام پر پراپرٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں، لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن عمرہ تک کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ عمرہ جو 1 1.5 لاکھ میں ہو سکتا ہے اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، حج کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو صرف پیسوں سے حج نہیں کیا جاتا ہے، نیت بھی ہونی چاہیے حج کرنے کی۔ تو ایک غریب سے غریب شخص جس کو نیت ہوتی ہے وہ عمرہ بھی کر لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، جبکہ اس کے اوپر ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور ایک مالدار سے مالدار لوگ موجود ہیں کہ جو پیسہ گنانے پر آتے ہیں تو بلین اور ملین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن حج عمرے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ عمرے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور جس کو توفیق ہو رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، ہم سے تو اچھا ہی ایک درجے میں ہے، پھر بھی تبھی اس کو توفیق ہو رہی ہے۔ اب حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث مبارکہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز تھا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اس طریقے سے حج کرتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز تھا، اس طریقے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمرے کے درمیان سرزد ہو۔ یہ عمرے کی فضیلت آ گئی۔ تو عمرے کی بھی فضیلت ہے، حج کی بھی فضیلت ہے۔ حج اپنی جگہ فرض ہوتا ہے، عمرے کا کیا حکم ہے؟ عمرہ زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ ہے یا ایک درجے میں عمرہ مستحب ہے، عمرہ واجب نہیں، یعنی زندگی میں اگر کسی نے عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی میں اگر حج فرض ہو تو حج کرنا ہے، اور اگر آپ پر حج بھی فرض نہیں ہے تو عمرہ یہ اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے جائیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت ساری سنتیں ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں کی ہوگی، تو عمرہ بھی ایک بڑی اہم سنت ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر نہ آپ نے حج کیا نہ عمرہ کیا اور آپ پر ہوا بھی نہیں تو کوئی گنہگار نہیں ہے آپ۔ ایک شخص پر حج ہے، وہ عمرہ کر رہا ہے تو اللہ کے وہاں پوچھ ہوگی اس کی کہ تم جو اصل ہے وہ عمرہ پہلے مت کرو بلکہ تمہارے اوپر حج ہے، حج کرو۔
تو دیکھیے حج فرض تک جاتا ہے کہ حج کی اگر ایک مرتبہ فرضیت ہوگی تو حج کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ فرض ہو گیا مطلب ایک مرتبہ آپ اتنے مالدار ہو گئے حج کر سکتے تھے، پھر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر وہ فرض ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے رہنا چاہیے. کوئی ایسا موقع ہوا کہ آپ کی لوٹری لگی اور آپ کے میراث تقسیم ہوئی اور آپ کے پاس 10-15 لاکھ روپے آ گئے، اب اس موقع پر حج فرض ہو جائے گا آپ کے پاس. اب اس کے بعد آپ بولیں گے نہیں میں نے شادی میں لگا دیا، میں نے گھر بنانے میں لگا دیا، پھر آپ کے پاس 5 یا 2 لاکھ روپے رہے. تو نہیں، ایک مرتبہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے جتنے پیسے میں آپ آرام سے جا کر حج کر سکتے تھے، تب آپ پر حج فرض ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کنگال ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا واپس سے مالدار ہونے کا. لیکن اب حج آپ کی ذمہ ہو جائے گا، اب آپ کو زندگی میں کرنا پڑے گا. اس لیے پھر آپ کو مرنے سے پہلے پہلے وصیت بھی کر کے جانا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہوا تھا لیکن اس موقع پہ میں نے پیسہ خرچ کر دیا تھا گھر بنانے میں، یا یہ کہ شادی بیاہ میں کہیں بھی آپ نے پیسہ لگا دیا تو پھر آپ کو وصیت کر کے جانی پڑے گی تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھر آپ کے پیسے سے حج کروایا جائے کسی کو. آپ نے وصیت بھی نہیں کی اور آپ چلے بھی گئے اور آپ پر حج بھی فرض تھا، پھر اولاد کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ پھر وہ ادا نہیں ہوگا جسے حج بدل کہا جاتا ہے. تو حج بدل کے اندر اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے، جو انتقال کرنے والا ہے، وہ وصیت کر کے جائے. یہ اعلیٰ طریقہ ہے جو ہمارے وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 100 سال کی زندگی یا نہیں مرنے والے ہیں، تو کوئی کبھی وصیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور زندگی کے اندر بھی جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو کس کی نظر حج کی طرف جا رہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حج سے ہمیں محبت ہو اور ہم اپنے دماغ میں حج کو لے رکھیں. چلیے، یہ تو تھوڑا حدیث اور قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ حج فرض ہے جب اس کی فرضیت کا کرائیٹیریا پورا ہو جائے تب. ایسے نارمل شخص پر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں بہت ہارڈ کرائیٹیریا ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا آپ میں سے ہر کوئی ہو جائے گا اس کے لیے. تو ہم میں سے ہر کوئی نیت رکھے گا انشاءاللہ. ہم نیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بنائے. دو اینگل ہے حج کو دیکھنے کا. ایک تو اینگل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یار اچھا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرے اوپر حج نہیں ہے، میں تو ابھی 10 لاکھ 5 لاکھ کا مالک نہیں ہوں. ایک اینگل یہ ہے دیکھنے کا. دوسرا اینگل یہ ہے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنائیے یا مجھے اتنی طاقت دیجیے کہ میں حج کر سکوں. تو دو اینگل ہیں. جو پہلا اینگل ہے وہ بہت غلط ہے. وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جسے محبت ہی نہ ہو. مطلب 4 5 10 لاکھ روپے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں لگانا یہی تو اصل قربانی ہے. یہی تو آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ مال کے لیے جی رہے ہو کہ اللہ کے لیے جی رہے ہو. اب یہی تو فرق ہو جاتا ہے. تو جس کے پاس ہے وہ کترا رہا ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اگر نیت کر رہا ہے تو اور فرق ہو جائے گا اللہ کے وہاں کہ جس نے نیت کر رکھی ہے یقیناً اس کو ثواب بھی ملے گا. سچی نیت کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ حج کرنے والے کے اندر لکھا جائے گا. تو نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے اعمال کا. تو نیت کرنے میں کیا بگڑتا ہے ہمارا؟ تو ابھی سے نیت بھی کرے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی حج عمرہ کریں گے. اور جس دن اللہ آپ کو دے بھی دیں گے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آپ نے دعا کی اور اللہ نے آپ کو مال دے دیا تو پھر اس کو لگائیے نا حج میں. پھر شادی گئی بھاڑ میں، پھر گھر بار گئے بھاڑ میں، وہ بعد میں بنتے رہے گا. اچھا مفتی صاحب بھاڑ میں کیسے ڈال سکتے ہیں اس کو؟ تو ضروری ہے گھر بنانا. ابھی تو گھر نہیں بنائیں گے تو گر جائے گی چھت. شادی نہیں کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، آپ پھر اپنے ڈائری میں لکھ لیجئے کہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، میں اپنا ابھی گھر بنا رہا ہوں، اپنی شادی کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں، کر لیجئے، یہ بھی ضروری چیز ہے. اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں آپ، اپنی بچی کی شادی میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اب حج فرض ہو چکا ہے آپ پر. جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، ابھی تک اگر ہم اور آپ کے پاس 10 لاکھ اس وقت نہیں آئے، 5 10 لاکھ نہیں آئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پاس 5 10 لاکھ آ کر چلے گئے ہوں، ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم میں سے کسی پر بھی حج فرض نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس آئے کسی دن 5 10 لاکھ روپے، تو اب وہاں ضرورت بھی ہماری ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گھر میں، ہو سکتا ہے کہ گھر بنانے کی ضرورت ہو سکتا ہے شادی کی ضرورت ہو، تو آپ وہاں بھی لگا سکتے ہو. کوئی حرام نہیں ہے ان پیسے کو شادی میں یوز کرنا، ان پیسے کو اپنے گھر میں یوز کرنا، گھر بنانا، ان پیسوں سے اپنا کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بنداس آپ کر سکتے ہو. لیکن اب آپ پر حج فرض ہو جائے گا. اب آپ کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ اب مجھے حج کرنا پڑے گا. اب فرضیت میرے اوپر ہو چکی ہے. اب اگر میں مر گیا تو گنہگار ہوں گا حج نہ کرنے کی وجہ سے. جب تک ہمارے پاس یہ پیسہ آ کے نہیں گزرے گا تب تک اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز وہ تو ہے ہی فرض روزانہ کی، روزہ رمضان میں، زکوٰۃ جب اتنے مالدار آپ ہوں گے تو زکوٰۃ. اور حج کے لیے ایک یہ کرائیٹیریا ہے، یہ کرائیٹیریا جب تک ایک مرتبہ نہیں آ کر آپ پر لگتا تب تک حج آپ پر فرض ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جس دن آ کر لگے گا
اب اسی سال کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اسی سال کر رہے ہیں تاکہ پیسہ نہ خرچ ہو. یہ پورا ڈیپینڈ آپ پر کرے گا کہ اسی سال کر لیں، بعد میں کر لیں، مرنے سے پہلے پہلے کر لیں. تو جب بھی آپ کے پاس پیسہ آ گیا، اب اس کے بعد فرض ایک مرتبہ ہو گیا، اب کرنا ہی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو ایسا یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا اگلے سال تک تو پھر اگلے سال کر سکتے ہیں. آپ کو ایسا یقین ہے کہ 5-10 سال اور زندہ رہوں گا تو 5-10 سال اور بھی آپ کر سکتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ اب بعد میں کر لوں گا تو بعد میں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر زندگی کا بھروسہ ہے تو آدمی مرنے سے پہلے پہلے کبھی بھی حج کر لے ایک مرتبہ، اس کا حج ادا ہو جائے گا اگر فرض ہو گیا ہے تو. ٹھیک ہے، چلیے سوالات لیں گے انشاءاللہ. بہت ضروری ہے تو آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہو کمنٹ میں، کیونکہ میں نے ابھی مائک میوٹ رکھا ہوا ہے. تو کوئی امپورٹنٹ سوال ہوتا لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں، انشاءاللہ میں اس کو وہیں سے دیکھ لوں گا. چلیے ہم اصطلاحات کو دیکھتے ہیں اب. یہاں کوئی دوسرے حضرات نہیں تو انشاءاللہ میں یہاں سے تھوڑا سا مائک کو بھی بعد میں انمیوٹ کروں گا. سوال اگر بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں سوال کو کمنٹ کے اندر. ہم، ایک منٹ رکیے گا. یہ جو ہے نا، ایک منٹ. میں یہاں سے اسکرین چینج کرتا ہوں. سب سوال لکھ کے رکھیں، انشاءاللہ ہم سوال لیں گے آخر میں سارے حضرات کے. میں یہاں سے کیسے شیئر کروں اس کو؟ اوکے چلیے ابھی سوال نہیں لیں گے. ابھی ہم یہاں دھیان سے خالی حج کو فوکس کریں سمجھنے کے لیے. سارے حضرات اس پر فوکس کریں کہ جو اصطلاحات ہو رہی ہے وہ اصطلاحات آ جائے. اب ہم لیکچر میں نہیں جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں اصل حج کو سمجھنے کے لیے. اب تک تو کیا ہے، حدیث قرآن کی بات ہوئی. اب ہم ڈائریکٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصطلاحات جو یوز کی جاتی ہے حج کے لیے وہ کیا کیا ہے. میں پوچھوں گا. اب مائک انمیوٹ کا آپشن بھی آپ کو یہاں سے دے دیتا ہوں میں، تاکہ درمیان میں آپ حضرات کا مائک میں انمیوٹ کروا کے پوچھ سکوں. جی چلیے اب دیکھتے ہیں یہاں سے. اب ایکٹیو رہیے سارے ہی حضرات، میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں اب. سب سے پہلی چیز، اشہر حج ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے. اشہر حج، اشہر حج کا کیا مطلب؟ اشہر حج کا مطلب ہوتا ہے حج کے مہینے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشہر حج، اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے اشہر حج. اشہر، اشہر نہیں، اشہر مطلب مشہور ہوتا ہے، اشہر مطلب ہوتا ہے مہینے. تو عربی میں شہرن، اسی کی جمع آتی ہے اشہر. تو اشہر حج یعنی حج کے مہینے. حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی قاعدہ اور ذی الحجہ. اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. یعنی شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. احرام کا مطلب کیا ہے آگے ہم جانیں گے. جو ہم کپڑا باندھتے وہ احرام نہیں ہے، وہ تو اصل میں کپڑا ہے. احرام اصل میں یہ کہ حج کی نیت کرنا. آپ کے پاس مال تھا، اور جیسے کہ شوال، جیسے کہ عید ہماری شروع ہوتی ہے تو پہلے شوال کو عید ہوتی ہے. آپ کے پاس مال ہو اور آپ نے نیت بھی کر لی اور اس نیت سے تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اگر آپ نے پڑھ لیا اور نیت کر لی حج کی عید کے بعد ہی، تو اسی وقت سے حج کے سارے پابندیاں آپ پر لاگو ہو جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. شوق شوق میں اگر آپ نے تلبیہ پڑھ کے نیت کر دی تو آپ پر اسی وقت سے سارے قانون اور سارے رولز اور ریگولیشن لاگو ہو جائیں گے حج کے. اس کے بعد اگر آپ نے بال کاٹ لیا، اس کے بعد اگر آپ نے نہا لیا گھر پر رہتے ہوئے، تو سب آپ پر دم اور ساری پینلٹی وہیں سے شروع ہو جائے گی. یہ مطلب ہوتا ہے شوال سے حج کے مہینے کا اسٹارٹ ہونے کا.
تو ہمارے وہاں کیا کیا جاتا ہے، شوال کے مہینے میں لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، نیت وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں صرف. پھر یہ قاعدہ آتا ہے، اسی قاعدہ کے آخر میں، جیسے کہ یہ قاعدہ بھی آیا تھا، تو اس کے آخر میں لوگ تیاریاں کرتے ہیں، سب کے ویزا لگائے جاتے ہیں. پھر ہمارے انڈیا سے فلائٹ جاری ہوتی ہے، پھر حاجی کے لیے پورا وہ ٹور حاجی کا ٹور ہوتا ہے، بلکہ باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے حج کا. اس پروگرام کے اندر انوائٹ کر کے سب کو سکھایا جاتا ہے حج کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک تاریخ دی جاتی ہے، پھر اس تاریخ کے اندر ہم سب یہیں سے نکل رہے ہوتے ہیں، انڈیا سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اب تقریباً 10 ایک دن پہلے پہنچتے ہیں، 10 ایک دن پہلے پہنچتے ہیں حج تمتع کی نیت سے، کہ حج تمتع کیا ہوتا ہے آگے ہم جانیں گے، جہاں پر حج عمرہ ساتھ میں کیا جاتا ہے. تو ہم آخر یہ 10 دن میں جاتے ہیں، تاکہ اب 10 دن پہلے پہنچیں گے تو 10 دن میں ان پابندیوں پر عمل کرنا تھوڑا آسان ہے. ورنہ اگر آپ 2 ڈھائی مہینہ پہلے سے ہی چلے جائیں گے وہاں پر تو بھی جا سکتے ہو، لیکن پھر پابندیوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. 10 دن ہی کے اندر اتنی ساری پینلٹی ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اتنا سارا رش ہوتا ہے. تو اب ہم ایک ایک کر کے جاننا شروع کرتے ہیں جو مین چیز ہے. نمبر 1 اشہر حج، ابھی پوچھوں گا. تو اشہر حج کا مطلب یہ ہے سوال کہ حج کے مہینے کون کون سے. حج کے 3 مہینے، شوال یعنی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے، بڑی عید کا، جس کو ہم بڑی عید بولتے ہیں، شوال، ذی قاعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں جو لگاتار ہیں. البتہ عمرہ کا احرام 5 دن یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کے علاوہ سال بھر میں جب چاہے باندھ سکتے ہیں. تو حج کے یہ 3 ہی مہینے، ان 3 مہینے کے اندر ہم حج کے لیے وہاں جا سکتے ہیں. اصل جو ہمارا حج اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 8 تاریخ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، 8 ذی الحجہ سے اسٹارٹ ہو کے تقریباً 13 ذی الحجہ تک ہوتا ہے. اس لیے اس درمیان ہم عمرہ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے عمرہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی عمرہ کر سکتے ہیں. یہ 5 دن جو ہوتے ہیں جس کے اندر ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، جس کے اندر عمرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ خاص صرف حج کے لیے، اس میں صرف حج کیا جائے گا، سارے حج کے ہی ارکان کیے جائیں گے. تو حج کے 3 مہینے ہوئے. بعض لوگوں کو یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر حج فرض ہو گیا، کسی نے عمرہ کیا تو اس پر حج فرض نہیں ہو جاتا ہے. چونکہ عمرہ آج کے اعتبار سے عمرہ جو ہوتا ہے وہ 1 ڈیڑھ لاکھ میں ہو جاتا ہے، اور حج تقریباً 4 5 لاکھ میں ہوگا. تو ایک آدمی اگر عمرہ کر کے آ رہا ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. عمرے کا کرائٹیریا الگ ہے، مطلب عمرہ تو ویسی سنت ہے آپ کے اختیار میں. حج کا کرائٹیریا ہے کہ آپ کے پاس 4 10 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو جا کے حج ہوگا. آپ کے پاس 1 1.5 لاکھ روپے اور آپ جا کے عمرہ کر کے آ گئے، آپ کے اوپر حج کا کرائٹیریا فل ہی نہیں ہوا نا. تو عمرہ کرنے والے کے اوپر حج فرض ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. حج کا مستقل کرائٹیریا الگ ہے اور عمرے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے، آپ جائیں تو اپنے من سے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں جاننی ہے وہ یہ کہ اشہر حج، حج کے مہینے کون کون سے، یہ کلیئر ہو گیا ہمارا. آگے ہم جانتے ہیں اب احرام کے بارے میں. مفتی صاحب وہ ریپیٹ کر دیے کہ کیا عمرہ بول کب رہے نہیں ہیں؟ کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب وہ ریپیٹ کر دیے کہ عمرہ کب نہیں کر سکتے. عمرہ عمرہ کب نہیں کر سکتے ہیں وہ حج کے پاس کون سے 5 دن؟ حج کے 5 دن یعنی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 11 12. ہم جس دن 8 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، تقریباً 6 دن ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کل ملا کر. آیا سمجھ میں؟ جی مفتی صاحب. ہوں. آگے ہے احرام. احرام کسے کہتے ہیں؟ ہم اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا مطلب ہے کہ جو 2 سفید چادر باندھ رہے ہوتے وہ احرام ہے. تو سفید چادر تو مرد باندھتے ہیں نا، تو عورت کہاں باندھتی ہے؟ تو عورت تو احرام نہیں باندھی پھر، اس کا مطلب اس تعریف کے اعتبار سے سفید چادر احرام نہیں ہے، وہ احرام کی چادر ہے، وہ احرام نہیں ہے. احرام بیسیکلی کہتے کسے ہیں تو اس کو دھیان سے سمجھیے. احرام کے معنی ہے کسی چیز کو حرام کرنے کے ہیں. حاجی جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے، یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلبیہ. تو حج یا عمرے کی نیت سے دل میں حج یا عمرے کی نیت کی اور یہ پڑھ دیا تو اس کے اوپر بہت سارے ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو احرام سے پہلے، جو اس کے پڑھنے سے پہلے حرام نہیں تھے. جیسے آگے ہم جانیں گے کہ مرد حضرات کے لیے بال کٹوانا، اسی طریقے سے خوشبو استعمال کرنا، ہر چیزیں مرد کے لیے منع ہو جاتی ہے. پھر عورتوں کے لیے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے منع ہو جاتی ہے جو جس کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے. احرام کی حالت میں یعنی جب ہم حج یا عمرے کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر جو پابندیاں لگ جاتی ہے، ان پابندیوں کی وجہ سے اب ہم دوسری چیز کچھ نہیں کر سکتے. یہ پابندی ہم پر کب لگتی ہے؟ چادر پہننے کی وجہ سے نہیں لگتی. یہ پابندیاں لگ جاتی ہے صرف نیت کرنے کی وجہ سے اور تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے.
تو عورتیں تو نہیں پہنتی نا چادر، تو نارملی کپڑا پہنتی ہے اور نیت کر لیتی ہے، ان کے اوپر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو مرد چادر کیوں پہنتے؟ چونکہ احرام کے اندر مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب بے سلا کپڑا پہننا ہے، تو بغیر سلا ہوا کپڑا وہ پہنے، اس میں چادر ہی ایک ایسا کپڑا ہے جو بغیر سلا ہوا ہوگا، اب اس کو ہم چادر بول لیں یا لمبا کپڑا بول لیں، سلنگ کپڑا بول لیں، اس کو ہم چادر بول دیتے ہیں نارملی، ورنہ کوئی بھی سلنگ کپڑا جو سلا ہوا نہ ہو وہ پہننا ہے مرد کو، وہ ڈالنا ہے اپنے اوپر، تاکہ جو پینلٹی اب لگنے والی ہے کہ آپ سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ پینلٹی نہ آئے اس کی وجہ سے۔ تو اب ریزن کیا ہے کہ جیسے ہی مرد یہ بولے گا کہ میں حج عمرے کی نیت کرتا ہوں، ویسے ہی اس پر پینلٹی شروع ہو جائے گی، پینلٹی مطلب اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے، جیسے کہ میں ابھی یہ کپڑا پہنا ہوں سلا ہوا، ابھی میں نے اگر حج عمرے کی نیت کر لی تو جیسے ہی نیت کروں گا میں ہو جاؤں گا محرم، اور حج کے رولس اور ریگولیشن مجھ پر اپلائی ہوں گا، اور ڈائریکٹلی سب سے فرسٹ میرے اوپر پینلٹی آ جائے گی کہ یہ دیکھو کہ آپ نے تو سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ یہ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو جوتا پہن کر اندر نہیں آنا ہے، ایک بندہ پہلے سے اندر آ جائے جوتا پہن کے، اور اس کے بعد اس کو بتایا جائے کہ تجھے اگر تو جوتا پہن کے کوئی بھی یہاں پر اندر آئے گا اس کو پینلٹی ہوگی اس کے اوپر، تو وہ تو آلریڈی آ چکا ہے جوتا پہن کے اندر، تو لگ جائے گی نا پینلٹی اس کے اوپر، تو اس لیے پہلے اس کو کیا کرے گا، اتارے گا جوتا اور پھر آئے گا۔ تو یہی کیا جاتا ہے کہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں، ان کو اصل میں یہ چادر کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، تو اس لیے پہلے ہی نیت کرنے سے پہلے ہی کپڑا چینج کر لیتے ہیں۔ اب سلنگ جو چادر ہے اب وہ سفید ہی چل رہی ہوتی ہے، نارملی کوئی بھی پہن سکتے ہیں، کیسی بھی کر سکتے ہیں، جو سلی ہوئی نہ ہو، وہ چادر کو بھان لیا، اب اس کے بعد نیت کرتے ہیں۔ اب نیت کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی جوتا اتارے ہوئے ہیں، مطلب پہلے سے آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا ہے، تو اب اگر آپ نیت کریں گے تو اب حج کے جو رولس اور ریگولیشن آپ پر لگیں گے تو اس کی وجہ سے پینلٹی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ رولس کو فالو کر رہے ہو، رولس کو توڑ نہیں رہے ہو۔ تو یہ دونوں چیز ساتھ میں کرنی ہوتی، جب مرد نیت کرتے ہیں تو نیت ہی کے ساتھ میں ان کو بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی پہننا ہے۔ اب کوئی مرد پہلے سے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے، جیسے کہ ہم لوگ تو عادی ہیں سلے ہوئے کپڑے پہننے کے نا باقاعدہ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایسی ہی زندگی میں چادر ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، آج سے پہلے لوگ ایسے ہی چلتے تھے، آج ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، لیکن جن کی عادت ہے، تو اگر کوئی شخص پہلے سے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے تو اس کو کوئی کپڑا چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نارملی نیت کرے گا، اس کا حج اسٹارٹ ہو جائے گا، عمرہ اسٹارٹ ہو جائے گا، اس کی پابندی اور اس کے اوپر رولس فالو اپلائی ہو جائیں گے۔ تو ہم جو پہنتے ہیں سلا ہوا اس وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہے اور ہم چینج کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نارمل لائف کے اندر بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا شروع کر دیں تو پھر یہ جو دو چادر آپ دیکھتے ہیں احرام کے موقع پر، حج کے موقع پر لوگ باندھتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہونے کا نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ہو جہاں کپڑا نہ ہو، جہاں پر لوگوں کے پاس چیزیں نہ ہو، جو دیہاتی لوگ ہو، جو جنگلی لوگ ہو، جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ بات الگ ہے، ورنہ نارملی جو لائف گزارنے والے انسان ہیں وہ تو کپڑا ایسے سلا وہی پہنتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو اب احرام کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ احرام کا اصل مطلب ہوتا ہے چیزوں کو حرام کرنا، احرام کے معنی کسی چیز کو حرام کرنے کے۔ اور حاجی جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ مطلب سمجھا دیا، آگے سنوں گا تلبیہ سب کی، تو اس کے اوپر بہت سے ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو احرام سے پہلے حلال تھے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اب احرام دو چادر کو نہیں کہتے، احرام کہتے ہیں حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں، یہ اصل احرام کی ڈیفینیشن ہوگی کہ حج یا عمرے کی نیت سے کون، سارے کرائٹیریا فل ہونے کے بعد میں اور آپ پڑھیں گے تو ہم محرم نہیں ہونے والے، کیوں؟ چونکہ میرے پاس تو حج کی استطاعت ہی نہیں ہے نا، آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا، لیکن آپ اور میں، ہم میں سے اگر کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہے کہ جس کے پاس حج کی استطاعت ہے اور ابھی تک اس نے حج نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ لاگو ہو جائے گا اگر آپ اس نیت سے کریں گے، نارملی سیکھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں یا میں سکھانے کی نیت سے پڑھا رہا ہوں تو اس سے لازم نہیں ہو جائے گا۔ ایک شخص نیت کر رہا ہے باقاعدہ کہ مجھے عمرہ اور حج کرنا ہے، اور اس نیت سے یہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ جیسے ہی پڑھے گا اس نیت کے ساتھ فوراً یہ محرم ہو جائے گا، یعنی وہ تمام چیزیں جو اب تک اس کے لیے حلال تھی، خوشبو استعمال کرنا، سیلا ہوا کپڑا پہننا، وہ سب حرام ہو جائیں گے، اس وجہ سے اسے حرام کہا جاتا ہے۔ تو مرد حضرات کو بغیر سلا ہوا پہننا ہوتا ہے، عورتیں اسی کپڑے میں رہ کر یہ احرام باندھ لیتی ہیں، تو اس لیے مرد نیت کرتا ہے تو وہ اپنے رولس کو فالو کرتے ہیں، پہلے بغیر کپڑے سلے ہوئے پہنتا ہے، اور عورتیں ایسی نارملی اپنے ڈریس نقاب وغیرہ کے اندر وہ نیت کر رہی ہوتی ہیں، تو دونوں اپنی نیت کرتے ہیں، دونوں محرم ہو جاتے ہیں۔ اب عورتوں کی پابندی الگ ہے، مردوں کی پابندی الگ الگ ہے، وہ پابندیاں کے آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہاں ڈسکرائب کر رہا ہوں صرف احرام کو، تو احرام سمجھ گئے، ابھی پوچھوں گا آگے۔ دیکھیے، مردوں کے احرام کے لیے دو سفید چادریں ہیں،
عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس مخصوص نہیں ہے، جس لباس میں چاہیں احرام باندھ سکتی، ان کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ احرام کی پابندی احرام کے کپڑے پہن کر نہیں، بلکہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے 2 سفید چادر باندھ لی تو میں محرم نہیں ہو جاؤں گا پہننے سے صرف چادر، بلکہ میں نیت کروں گا تب جا کے میں محرم بنوں گا۔ محرم کا مطلب تب جا کر مجھ پر پابندیاں لازم ہوگی، ورنہ میں نے 2 سلے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو دنیا والے کو دیکھ کر لگے گا دیکھو یہ تو حج عمرہ کرنے جا رہا ہے، یہ تو محرم ہے۔ اور مطلب میں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا لوں تو لوگ بولیں گے دیکھو خوشبو لگا رہا بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کے، اس کے اوپر تو پینلٹی آئے گی، نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی نیت ہی نہیں کی ہے۔ میں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنوں پھر نیت کروں حج عمرے کی، تب جا کے پینلٹی اسٹارٹ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، نیت سے پہلے۔ اسی کو یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ احرام بدلا بھی جا سکتا ہے، یعنی عورتوں نے جس لباس اور مردوں نے جن احرام کی چادروں میں احرام باندھا ہے وہ بدل بھی سکتے ہیں، نیز اسی طرح احرام باندھنے والا احرام اتار کر غسل بھی کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لے۔ اب جو حج کے دن ہے، ایک تو ہو گیا حج کا مہینہ، تو حج کے مہینے ہمیں سمجھ میں آ گئے۔ تلبیہ مطلب سمجھا ہے نا معرفت جی، تلبیہ مطلب ہو گیا یہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو کلمات ہیں ان کو کہا جاتا ہے تلبیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے موقع پر یہی پڑھا تھا، تو اسی آواز کو تلبیہ کہا جاتا ہے، تلبیہ۔ ٹھیک ہے، تو تلبیہ، اب اگر آپ کو بولے جائے کہ تلبیہ پڑھنا بار بار آپ کے سامنے آئے گی یہ چیز، تو تلبیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ کلمات پڑھنا۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو بولوں ثنا پڑھو، ثنا پڑھو، تو اب جو ثنا ہے کوئی سمجھے کہ ہمارا تذکرہ ہو رہا نہیں، اس کا تذکرہ نہیں، وہ ثنا کا مطلب ہمارے نزدیک ایک مخصوص ہو گیا۔ کیا ہے ثنا؟ سبحان الذی سخر لنا، کیا ہے ثنا؟ تو ثنا ہم پڑھتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے نا ہمارے سامنے کہ ہاں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، کہاں میں بولوں چلو تعوذ پڑھو، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں بولوں تسمیہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کہوں تشہد پڑھو، تشہد کیا ہے؟ تو تشہد ہے یہی جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، جس طریقے سے تشہد کا ایک نام ہے، دعائے معصورہ کا نام ہے، ثنا ایک نام ہے، اسی طریقے سے تلبیہ، تو جس طرح سے یہ سب پڑھنے والی چیزیں، ثنا ایک پڑھنے والی چیز ہے، تشہد پڑھنے والی چیز ہے، سیم اسی طریقے سے تلبیہ بھی ایک پڑھنے والی چیز ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنا، یعنی یہ کلمات پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ہو گئے، احرام سمجھ میں آ گیا ہمیں، بہت آسان ہو گیا۔ حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں، محرم کہتے ہیں، اور یہ ساری پابندیاں عائد ہو جائیں گے، اور ڈیٹیل میں ہم پابندیاں جانیں گے، اس لیے میں پابندیوں پر زور نہیں ڈال رہا ہوں۔ مین سب سے جو یہ ٹرم ہے نا احرام کی، یہ ہمیں جاننا ہے بس ابھی یہاں پر۔ ایک ٹرم جان گئے ہم نے کہ اشہر حج، حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں۔ نمبر دوسری جو ٹرم اہم ہے وہ ہے احرام، یہ ہم کو جاننا ہے۔ اور تیسرا ہے ایام حج۔ ایام حج کا مطلب ایام یوم کا پلولر ہے، حج یعنی حج کے دن کتنے۔ حج کے مہینے 3 ہو گئے، اور حج کے اصل جو دن ہے ان 3 مہینے میں مین جو دن ہے جس میں حج کیا جائے گا وہ ہے 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک کے 6 دن۔ 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12، 13، 6 دن، یہ 6 دن میں حج ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب 40 دن تک کیا کرتے ہیں؟ 40 دن تک وہاں پر پہلے سے جانا بھی ضروری ہے، چونکہ اتنا بڑا عملہ وہاں پر ہوتا ہے تو پورا نظام بھی ہوتا ہے۔ ہم 2 دن پہلے اگر جائیں گے تو نظام نہیں ہوگا نا، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پہلے سے جانا بھی پڑتا ہے، چونکہ ہم مسافر نہ رہے، مقیم بن جائے، وہاں 15 دن جا کے ٹھہر جائیں تاکہ اور بھی کام ہم وہاں کر سکے۔ اسی طریقے سے حج تو 6 دن میں ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی شخص 8 تاریخ سے پہلے 7 تاریخ کو فلائٹ لے کے گیا، 8 تاریخ سے حج سٹارٹ کیا، 13 تاریخ کو حج کیا اور واپس آ گیا ایک ہفتے کے اندر، کوئی پرابلم نہیں۔ ہم اپنا یہ سوچتے ہیں کہ یار حج کے 40 دن لگتے ہیں، عمرہ 10-15 دن میں ہو جاتا ہے، عمرہ 20 دن کا لگتا ہے، عمرہ 1 دن کا۔ یہاں سے فلائٹ لے کے گئے، عمرہ کیا، دوسرے دن آ گئے، گئے فلائٹ لے کے 7 تاریخ کو پہنچے، 8 تاریخ کو اب عمل شروع کی حج کا، اور 13 تاریخ کو واپس آ گئے۔ یہ اوریجنل ہے، ایک دم کٹ ٹو کٹ۔ اب اس کے جو دن آگے پیچھے لگ رہے ہیں، ایک تو آپ ٹور سے جا رہے تو ٹور والے پورا ٹور کروائیں گے، وہاں جائیں گے، ہم مدینہ بھی لے کے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی وہاں کے مقامات ہیں اچھے اچھے وہاں پر آپ کو لے کے جاتے ہیں، جس وجہ سے ٹائم لگتا ہے، اور آدمی خود بھی نہیں آنا چاہتا ہے، یہ سب ٹائم اس وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم عام آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں یار حج میں لگتا ہے 40 دن، عمرے میں لگتے ہیں 20 دن،
جبکہ عمرے میں صرف لگیں گے 1 دن، اور حج میں لگتے ہیں 6 دن، 6 دن بھی وہ کہ جو چھٹا دن لگانا چاہے، ورنہ حج بھی صرف 5 ہی دن کا ہوتا ہے، چھٹا دن تو ایکسٹرا اگر ایک اور لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، ورنہ 5 دن میں اگر کوئی حج کرنا آنا چاہے تو 12 تاریخ کو لوٹ سکتا ہے، 12 تاریخ کو رات میں کر کے 13 کو لوٹ آ سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ حج کے 6 دن ہیں، اور عمرہ تو 1 ہی دن کا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہمارے وہاں ہوتا نہیں، اگر آدمی اکیلے بھی جاتا ہے تو بھی پہلے جاتا ہے، اور بعد میں وہ تھوڑا وہاں رکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ٹور وغیرہ سے ہم جا رہے ہو تو تب بھی پوری رعایت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا اور آپ پہلے سے جا چکے اور آپ کو پریکٹس ہو چکی ہے جگہوں کی، آپ کو سب پتہ چل چکا ہے کہ یار یہاں سے عمرہ کرنا ہے، یہاں سے حج کرنا ہے، اس کو طواف بولتے ہیں، اس کو صفا بولتے ہیں، اس کو میل الاقصرین بولتے ہیں، آپ نے اتنے عمرے کر لے کہ آپ مطلب بالکل کھل چکے ہیں، آپ کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں رہ گئی، آپ بہت مرتبہ جا چکے ہیں، تو آپ ایک دم ٹائم پہ جا کے آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ جاتے ہیں وہ 2 دن میں آ جاتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ سب لوگ جا کے 20 دن میں، یار یہ 2 دن میں کیسے آ گیا؟ تو یہ بات ہے ابھی۔ اور مدینہ وغیرہ جانا یہ سب ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، طبیعت ساتھ دی، بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اتنا رش نہیں ملتا ہے تو لوگ پوچھتے بھی ہیں مسئلے، مفتی صاحب جائیں کیا مدینہ؟ طبیعت نہیں کر رہی ہے، طبیعت نہیں کر رہی مطلب حالات خراب ہے، بیماری آئی سی یو میں ہے، مر جائیں گے، تو سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کے لیے اصل حج فرض ہے، آپ حج کریے، اللہ نے طاقت دی تو مدینہ جائیے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم تو وہیں پر ہی رہے، وہیں پر مر جائے، لیکن طاقت بھی تو ساتھ میں ہونی چاہیے، تو یہ جو جتنا بھی وقت لگتا ہے وہ سب آگے جگہ کو وزٹ کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے، حج عمرے میں نہیں لگ رہا ہوتا، یاد رکھیے گا، حج عمرہ ہمارا، عمرہ تو یہاں جا کر ہی 1 ہی دن میں ہو جاتا ہے، اور حج 5 6 دن کے اندر آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو حج میں جو جو چیزیں آئیں گی ضروری، جو جو ہمیں جاننا ہے، اس میں سب سے پہلا ہو گیا اشہر حج، یعنی حج کے مہینے، نمبر 2 پر ہو گیا احرام، احرام مطلب پوچھوں گا ابھی، حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنا، نمبر 3 پر ہو گیا ایام حج، حج کے جو دن ہیں، تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حج کے دن صرف 6 ہی ہیں، 8 سے لے کے 13 تاریخ ذی الحجہ، اسلامک تاریخ 8 سے لے کے 13، یہ ہو گئے 3 دن۔ جی، کون بتا دے گا آپ میں سے 3 چیز؟ آگے بڑھتے ہیں پھر ہم، دیکھیے تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں، احرام کو دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پر یہ دکھ رہی ہے چادر، یہ جو چادریں ہوتی ہے 2 چادر ہوتی ہے، کیوں 2 چادر لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایک چادر میں تو نہیں ہو پائے گا نا، ایک اوپر ہونی چاہیے، ایک نیچے ہونی چاہیے، ایک چادر آدمی اگر اتنی بڑی لے لے کہ پورا جسم کور کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑا پاسبل نہیں ہے، 2 چادر کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اصل ہے کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، اب بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کے لیے آدمی ایک چادر میں کر لے تو آسان، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے تھوڑا، اس لیے 2 چادر کی نیچے آرام سے تھوڑی چوڑی کر کے ہوتی ہے اور اوپر ایک ہوتی ہے، تو یہ نیچے جو ہے لنگی کا کام کر دیتی ہے، اور اوپر والی جو چادر ہے وہ احرام جو جسم کو ڈھک دیتی ہے ادھر سے، اور چپل وغیرہ بھی جو ہمیں پہننی وہ اس طریقے سے پہننی ہے کہ وہ جو ہماری اوپر کے فلیٹ جو حصے ہیں، اب کیسے اٹھا کے دکھاؤں اپنا پیر، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ چھپنا نہیں چاہیے، وہ دکھنا چاہیے، اس طریقے سے چپل بھی وہاں پر پہنی جاتی ہے، آگے اس کا بیان میں بتاؤں گا آگے، لیکن ہمیں ابھی صرف ٹرم سمجھنے دیں جی۔ تو بتائیے انس صاحب ٹرم کو بتائیے، اشہر حج بتائیے کون سے ہیں؟ اشہر اور حج، ہم، جی 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 بتائیے جی۔ اشہر حج حج کے مہینوں کے نام ہے، جس میں شوال ہے، ذی ہم، القعدہ ہے، اور ذی الحج، یہ 3 مہینوں میں آپ احرام کی نیت اور احرام باندھ سکتے ہیں۔ ہم۔ اچھا، اور احرام اور کسے کہتے ہیں آپ جی بتائیں گے؟ احرام میں کسے کہتے ہیں؟ جی جی احرام نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو کہتے ہیں، ہم، اور کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ جی، آپ بتائیں گے عبداللہ صاحب؟ دیکھیے اب تلبیہ کی بات آگے آ رہی ہے، حج کے دن کون کون سے، کتنے دن ہیں حج کے معرفت، یہ بتائیں گے؟ ہاں جی، حج کے 5 یا 6 دن ہوتے ہیں، ہم، 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک۔ ہم، 6 دن ہے، چلیے ٹوٹلی 6 دن ہے۔ اب ہم جانتے ہیں تلبیہ کو، دیکھیے اسکرین پر آ گیا، ٹینشن نہیں لینا، سب چیز آگے آ جائے گی، ہم نے ابھی بڑا تلبیہ پڑھنا چاہیے، تو تلبیہ کیا ہے اسکرین پر آ گیا، آپ اپنے طور پر اور بھی اسکرین کو زوم کر سکتے ہیں، یہاں اتنا ہی ہوگا، یہاں اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرے سامنے پھر سب چیزیں کٹ جاتی ہے، تھوڑا مجھے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اسکرین، تلبیہ اسکرین پر ہے، ہر کسی کو زبانی آنی چاہیے، اور یہ سنوں گا میں سب کا، ویسے بھی حاجی سے محبت ہونا چاہیے، اور آپ کو حج کے موسم میں ان الفاظ سے تو محبت ہونی چاہیے، ہمیں جس طریقے سے تکبیر تشریق یاد ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سنوں گا سب کا کل، کل تو کیا اب تو ڈائریکٹلی سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی تو سیٹرڈے کو سنوں گا، اور اسی طریقے سے تلبیہ بھی سنوں گا، سب کی سنوں گا،
زبانی سنانا ہے، دیکھ کر نہیں سنانا ہے۔ نہیں یاد ہو رہا ہے تو اس کو لکھ کر رٹا مارنا شروع کر دے۔ دیکھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات اس طریقے سے ہیں، اس طریقے سے وقف ہوگا۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر، جیسے کہ ٹیچر ہم لوگ کے کلاس میں کس طرح پوچھتے ہیں کہ معرفہ پریزنٹ، یس سر یا نو سر، تو یس سر بولتے ہیں ہم۔ جو یس سر ہم بولتے ہیں، یس سر کا مطلب ہوتا ہے لبیک۔ لبیک کا مطلب ہو گیا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرے کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت، اور سب نعمتیں، لک والملک، تیری ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ملک نہیں، ملک، بادشاہت تیری ہے، جتنی بھی ملکیت ہے پوری دنیا میں، اور بادشاہت تیری ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ سمپل اس کا ترجمہ ہے کہ لبیک، کہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک میں حاضر ہوں۔ حمد، ان الحمد، تمام تعریفیں، والنعمت، تمام ہی نعمتیں تیرے لیے ہیں، والملک، اور تمام بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کلمات ہیں، صحیح طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ یوٹیوب پر جائیں گے، سرچ ماریں گے، اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنے سننے مل جائے گا، تو آپ 2 مرتبہ سنیں گے، خود یاد ہو جائے گا، تو گنگناتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گا، وہ چھوٹے کلمات ہیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا۔ کعبہ کی جب تعمیر کی، اس کے بعد اللہ کے حکم سے، اللہ کو حکم ہوا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو۔ تو حضرت، تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چپ چاپ جا کے اعلان کر دیا نا۔ سوال ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اعلان کروں گا تو کیا فائدہ، مطلب میں یہاں اعلان کروں اور پھر پوری دنیا میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو یہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ سوال ہو، نبی تھے، پتہ تھا میرا کام ہے آواز نکالنا، میرا کام ہے بلانا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے آواز کو پہنچا دینا۔ کچھ ضعیف تر حدیثوں میں ایسی بات آتی ہے کہ اس وقت جب انہوں نے لبیک کہا اور پکارا، تو جن جن لوگوں نے اس وقت سنی تھی آوازیں، اور اس وقت جن جن لوگوں نے کہا تھا لبیک، تو وہی لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے، تو ہم اسے یہ لے سکتے ہیں حسن ظن کہ اب ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہم نے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، ہم یہی سوچ کے چلیں گے کہ ہم نے بولا ہوگا، اللہ کرے ہمیں اللہ قبول فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد، فراغت مطلب جب کمپلیٹ کر لیے کعبہ کی تعمیر، کعبہ کی تعمیر کے بہت ساری سٹیپ ہیں، وہ مستقل ایک موضوع ہے کہ میں آپ کو اس میں تقریباً 150 صفحے کی پی پی ٹی میرے پاس ہے، جہاں پر میں خالی یہ بتاؤں کہ کعبہ پہلے کیسے تعمیر ہوا، کون سی سٹیپ ہے، سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ، فورتھ سٹیپ، ہلکا ٹچنگ کروں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، تو جس کے اندر ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت جانیں گے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت دی تو یہ ساری ہی انٹرسٹنگ کلاسز ہونے والی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان کیا کہ لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کو آؤ۔ اللہ کے بندے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں، گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کر ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے تلبیہ کا؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کے بعد کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو لوگوں میں پکار لگائی ہے، اور لوگوں میں وَأَذِّن النَّاسِ فِي الْحَجِّ، وَأَذِّن النَّاسِ، لوگوں میں آواز لگا دیجیے، پکار لگا دیجیے حج کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا۔ اب جن جن لوگوں نے اس وقت سنا تھا، یقیناً ہمارے روح عالم یہاں تو نہیں ہوگی، عالم ارواح میں ہوگی، وہاں انہوں نے لبیک کہا ہوگا۔ تو اب جب ہم اس دنیا کے اندر حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ تلبیہ پڑھ کے گویا کہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے بلایا تھا نا، لبیک، ہم حاضر ہیں، یعنی میں حاضر ہوں۔ چونکہ جب ٹیچر پوچھتا ہے کہ فاروق، یس سر، تو اس کے جواب میں یس سر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سوال پہلے سے کیا جا چکا ہے، ہمیں پکارا جا چکا ہے،
اس لیے ہم یہ تلبیہ پڑھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث اگرچہ تھوڑی ضعیف ہے لیکن کافی حد تک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تلبیہ ہے اتنی بڑی اہمیت اس یہ رکھتا ہے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ تو یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی بلا رہا ہوتا ہے تبھی تو کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہسٹری کے اندر بھی جتنی باتیں ملتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، یہ بات اوتھینٹک کافی حد تک ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس طریقے سے۔ اور حدیث سے بھی اتنی بات ہمیں تو تھوڑی بہت مل رہی ہوتی کہ اس طریقے سے ہوا ہے، ڈیٹیلنگ نہیں لیکن اتنا کم از کم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پکار لگوائی۔ اور اس کی اور ڈیٹیل میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو روحیں تھی، جو اس وقت زندہ لوگ تھے انہوں نے لبیک کا جواب دیا، لبیک کہہ کے، اور جو لوگ اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے اسی عالم میں، پیدا ہونے سے پہلے والے عالم ارواح میں جواب دیا، اور جس نے جواب دیا تھا اس کو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر حج نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں لبیک کے، میں حاضر ہوں، اللہ آپ نے پکارا تھا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا تلبیہ کا بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ تلبیہ کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ لبیک کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ یعنی جب حاجی لبیک کہتا ہے نا، اس لیے ہم لوگ صرف یہاں سے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندر سے گوز بم آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث میں ہے یہ بات کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، تو ایک الگ سے پاور، ایک الگ سے کرنٹ آتا ہے۔ ہم وہاں ہیں بھی نہیں تو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ حدیث میں ہے کہ جب لبیک کہتا ہے حاجی تو دائیں بائیں جانب کے جو پتھر ہے، جو درخت ہے، جو ڈھیلے ہیں، وہ سب گویا کہ اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ اب جو نان مسلم ہوگا بولے گا کہاں آواز آ رہی پتھر کی؟ میرے بھائی وہ پتھر کی آواز اللہ ہی کو آئے گی نا۔ اللہ خالق اور مالک ہے، اللہ اس کی آواز سننے والے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی، اس طرح اللہ نے دیگر مخلوقات کو بھی دی جو اللہ دیتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں۔ تو پتھر اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، درخت کر رہا ہے، ڈھیلے کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کو پتہ چل رہا ہے، اللہ ہی سن رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ اسی لیے تو ایک ہوتا ہے کہ نارمل ہم اپنی آواز لگائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی دیگر مخلوقات، یہ اللہ کے دیگر جو جانور ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو اسی لیے ایک الگ ماحول بنتا ہے۔ نارملی ہم اور آپ لبیک بولے تو وہ بات نہیں آتی۔ جب حج میں ہم جائیں گے تو یہ فیل ریئل کریں گے ہم کہ ہاں واقعتاً ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا ہی لبیک بول رہی ہے، اور ایک فضا بنی ہوتی ہے، اور اس فضا کے اندر آدمی، سارے آدمی، یہاں تو ان کے پورے کمبھ میلے کے اندر ڈبکی مارنے والا بھی بے شرمی کے اندر مبتلا ہے، لیکن حج کے اندر دو چادر پہننے والا جو سلی ہوئی چادر نہیں پہنتا لیکن خواہشات ذرہ برابر بھی نہیں، پوری زندگی گناہ کرنے والا شخص بھی جب پہنچتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کہتے وقت جو اس کی اندر سے کیفیت ہوتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے محسوس کر رہے ہیں، اور ہم خالی پڑھتے تو ہمیں لگتا ہے اللہ بس بہت گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دیجیے، آٹومیٹکلی ایموشنل ہو جاتے ہیں اندر سے اور معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حال تو ہمارا ہے، کتنی دور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہنچیں گے اور لبیک کہیں گے تو یہ فیلنگ آئے گی۔ تو دیکھو یہ سب پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھیں گے پھر ہم محسوس بھی کریں گے، اور جب بندہ محسوس کرتا ہے تو اللہ اس کو محسوس کرواتے بھی، ہاں دیکھو یہ پتھر بھی بول رہا ہے، یہ درخت بھی بول رہے ہیں، اور آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پوری دنیا بول رہی ہے، تو الگ سے اور فیلنگ آتی ہے، بندہ اور بولتا ہے۔ یہ ہمیں اندر سے موٹیویٹ کرنے والی ساری چیزیں ہیں، تاکہ وہاں جا کر آپ تھک نہ جاؤ۔ ویسے بھی بندہ تھکتا نہیں ہے، سب ایک سے ایک لوگ بولنے والے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آواز میں ہماری آواز کہاں سنائی دے گی، لیکن اللہ تو سب کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو تلبیہ مرد حضرات تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں گے، اور البتہ خواتین آہستہ پڑھیں گی، اور وہاں جانے کے بعد تو خواتین کوئی لحاظ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بولتی ہم زندگی میں ایک مرتبہ آئی ہیں، ہم تو اتنی زور سے پڑھ دیں گے کہ ہماری آواز پورے مکہ سے لے کے مدینہ تک چلی جائے، دوبارہ ہمیں کہاں موقع ملنے والا ہے۔ تو خواتین جو ہے نا وہ بہت جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، جس وجہ سے بہت ساری چیزیں بریک کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے پڑھے ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کے اندر ایموشنل اور آپ ایموشن ہیں، آپ کے اندر جذبات ہیں، اس کو قابو رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ مرد حضرات بھی کروس کرتے ہیں اپنی ایموشن کو، اور عورتیں بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتی، ہر وہ چیز کرتی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کا الگ کرائٹیریا ہے، مردوں کا الگ کرائٹیریا ہے، آپ کو جہاں تک ہو سکے اتنا اپنے پردے اور حیا کے اندر رہتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ آپ یہ بھول جاتی ہوں وہاں جا کر کہ میں اللہ کے گھر میں آئی ہوں اور میں کعبہ کے اندر ہوں، لیکن دوسری انٹینشن ہوتی ہے نا عورتوں کی، نہیں میں آئی ہوں لائف میں فرسٹ ٹائم آئی، پھر میں یہیں مر جاؤں، مجھے زندگی نہیں چاہیے، دوبارہ کب جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، اس سوچ کے وہ سب وہ کام کر جاتی ہے۔
زور زور سے تلبیہ پڑھنا، پھر جانا بنداس مردوں کے درمیان جا کے طواف اس طریقے سے، اور دیگر اور بھی ساری چیزیں وہ کر رہی ہوتی ہیں جو دوسرے مردوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یار یہ نامحرم عورتیں کیا کرے، کیسے ان سے بچے. اور عورتوں کے لیے جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو خیر اللہ ہمیں پہنچائے، حکمت عملی ہوتی ہے. ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں پہنچائے ہم تمام کو. تو جتنا موقع ملے گا شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی. یہ ہم نے جانا تلبیہ کو. اب تلبیہ کلیئر ہو چکا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے کہ اب کسی نے حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھا تو اس پر حج عمرے کی پابندیاں لگ جاتی ہیں. حج عمرے کی کیا پابندی ہے وہ آگے ہم جانیں گے ڈیٹیل میں. تلبیہ کس بلا کا نام ہے جان گیا. آپ کوئی بلا نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے، ایک کلمات ہے. نمبر 1 تلبیہ کا پس منظر بھی آپ جان چکے ہیں، اور تلبیہ کی ایک اہمیت کے لیے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے جو ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. تو اتنا کافی ہے تلبیہ کو جاننے کے لیے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں، اور اس کو آپ یاد رکھیے. بار بار بیچ میں پوچھوں گا، تھوڑا ڈسٹربنس ہوگا، یاد رکھیے. انشاءاللہ لاسٹ میں پوچھتا ہوں، کلاس کے اینڈ میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں یہاں پر کعبہ بیت اللہ کو جانتے ہیں. بہت آسان ہے. بیت اللہ کسے کہتے ہیں، کعبہ کسے کہتے ہیں؟ جو گھر ہمیں نظر آتا ہے بلیک سا چادر، بلیک سی چادر جس پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں. اسی کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اسی کو بیت اللہ کہتے ہیں. کعبہ مطلب بھی گھر ہوتا ہے، بیت مطلب بھی گھر ہوتا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ مسجد حرام کے درمیان وہ مقدس عمارت ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کعبے کے اثر نو تعمیر کی، جیسے کہ قرآن کریم سورہ بقرہ 127 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ جو کہ وہاں چیزیں حرام ہیں بہت ساری، جانے کے بعد حرام ہو جاتی ہے. یعنی نارملی ہمارے گھر کے اندر کوئی درخت لگا تو اس کو کاٹنا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن مسجد حرام، حرام کا مطلب ہے کہ حرمت، حرمت کا مطلب ہو جاتا ہے رسپیکٹ کرنا. تو مکہ کی رسپیکٹ، اور مکہ کی نہیں بلکہ اس ایریے کی رسپیکٹ کے اندر وہاں کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. وہاں پر آپ گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ڈبل پینلٹی آپ کے اوپر آنے والی. تو یہ ساری چیزیں اس مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے. نارمل مسجدوں کے اندر ہم کریں گے تو ہمیں شریعت کی طرف سے پینلٹی نہیں لگے گی بلکہ گناہ تو ہوگا، لیکن وہاں گناہ صرف نہیں ہوتا بلکہ پینلٹی لگے گی. آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ کو الگ سے بڑے جانور ذبح کروانے پڑیں گے، کبھی چھوٹے جانور ذبح کروانے پڑیں گے، کبھی صدقات دینا پڑے گا. یہ سب معاملہ ہوتے ہیں جس وجہ سے حرم کہا جاتا ہے. اور بھی ایریا ہے جس کو میں ابھی آگے سمجھاؤں گا کہ حرم ایک ایریا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ہل ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حتیم اندر کا ایریا ہوتا ہے، پھر ہل ایریا ہوتا ہے، اس کے بعد مکہ ہوتا ہے. تو مکہ ایک الگ ہے پورا، مکۃ المکرمہ، پھر اس کے اندر ہل، پھر حرم. یہ ہم آگے جا کر جانیں گے ابھی، جس کو ہم میقات وغیرہ کہتے ہیں. سب چیزیں جانیں گے. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو چل رہا ہے وہ آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں، جو چل رہا ہے وہ آ رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے کہ وہ نہیں آ رہا. باقی آگے ایک ایک چیز آنے والی ہے، ایک ایک ٹرمینالوجیز جو حج میں یوز کی جاتی ہے سب انشاءاللہ آئے گی، تو آپ کو سب کلیئر ہو جائے گا. کعبۃ اللہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا مختصر سا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے. ٹھیک ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت فیز آئے ہیں، لیکن تعمیر اثر نو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اثر نو جو تعمیر ہوئی ہے فرشتوں نے کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اثر نو مطلب شروع سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس سے اثر نو کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سے ایسے فیز آئے کہ دروازہ چینج کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی دروازہ چینج کیا گیا، چیزیں چینج کی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہم خود واقعہ پڑھتے ہیں کہ پتھروں کو اٹھا کر رکھا گیا، حجر اسود کو رکھا گیا. یہ سارے واقعات ہیں، لیکن باقاعدہ پورے کعبے کو پھر واپس سے تعمیر نہیں کیا گیا. جو جہاں تعمیر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی لاسٹ تھا. اس کے اندر کمی زیادتی ہوتی رہی ہے، وہ پوری مستقل تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. اسی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں. اسی اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے. یہ پی ڈی ایف ہماری سادہ ہے، دوسری پی ڈی ایف ہمارے پاس ہے، دوسری تیسری پی ڈی ایف جس کے اندر ہم بہت ہی زیادہ فوٹوز کے اندر ان سب چیزوں کو سمجھیں گے. ایسا لگے گا ہم حج عمرہ کرنے پہنچ گئے ہیں ریئل میں. جیسے کہ یہ ساری پی ڈی ایف ہے جس کے اندر ہم ڈیٹیل میں جانیں گے، فوٹوز ہمارے سامنے ہوگا حج عمرہ کا. تو انشاءاللہ ہمارے سامنے اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو آپ کو پیشن رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ابھی سے
چلے جانا وہاں پر. اسی گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا سبب ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. تو بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. جس گوشے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اسے رکن اسود کہا جاتا ہے. بیت اللہ کا آخری کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. طواف کے دوران اس کونے پر ہاتھ لگاتے ہوئے گزرنے کو استلام کیا جاتا ہے، اور یہ استلام مسنون ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے جو جاننے والی چیز وہ صرف ہے کعبہ اور بیت اللہ کو بتا رہے ہیں، باقی آگے استلام کیا ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہے، رکن یمانی کیا ہوتا ہے، رکن اسود کیا ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہے آگے. صرف اس والی پی ڈی ایف کے اندر، اس والے پی پی ٹی کے اس پیج کے اندر صرف آپ کو اتنا جاننا ہے کہ کعبہ بیت اللہ کسے کہتے ہیں. آپ جان گئے، ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کو کعبہ کہتے ہیں، اسی کو بیت اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں اور تھوڑا اور ڈیٹیل میں چیزوں کو جانتے ہیں. دیکھیے ایک اور تصویر آپ کے سامنے، یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں حتیم کو. حتیم کسے کہتے ہیں؟ کعبہ ہم جان گئے، یہ جو غلاف کعبہ ہم بولتے ہیں، جس پر غلاف چڑھا ہوا تو اسی کو کعبہ بولتے ہیں. کعبہ کو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ بچے کو بھی اس لیے سمجھا سکتے ہیں فوٹوز وغیرہ دیکھ کر. بات آتی ہے حتیم کی. دیکھیے یہ کعبہ کے باہر یہ لگا ہوا ہے نا، وائٹ سا پتھر نظر آ رہا ہے، اس سے کروسنگ سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے، لائیو ویڈیو چلتی رہتی ہے مکہ کی، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. آج تو زمانہ اتنا آسان ہے کہ آپ یہاں پڑھو ڈائریکٹلی لائیو دیکھ سکتے ہو. تو یہ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ اس طریقے سے کراس آدھا سرکل نظر آ رہا ہے. یہ جو آدھا سرکل ہے نا، اس کے اندر کا جو حصہ ہے نا، اسے اس پورے ایریے کو کہا جاتا ہے حتیم کعبہ. حتیم 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 مطلب اصل میں حصے کو کہتے ہیں، حصے کو. یہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. یہاں کعبہ تعمیر ہونا تھا لیکن نہیں ہوا اتنے حصے میں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حصہ بھی کعبہ ہی کے لیے چنا گیا تھا. تو جو برکت کعبہ کی ہے وہ برکت اس کی ہے، مطلب اس میں بھی نماز پڑھنا اس کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. تو در حقیقت یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے. جب قریش مکہ نے زمانے اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال کمائی زیادہ فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا. کب؟ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی جب تعمیر قریش مکہ نے کی تھی. آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم، پھر دادا عبد المطلب، ان کے خاندان کے اندر جو ذمہ داری تھی وہ کیا ذمہ داری تھی؟ وہ حاجی کو پانی پلانا اور رکھوالی کرنا. اور یہی وجہ کہ جب یہ آیا تھا ابراہا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے آواز لگائی تھی کہ اللہ اس گھر کی جو ہے وہ رکشا کرے گا، حفاظت کرے گا. تو سارے مکہ والوں نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی، یہ دیکھو آپ ذمہ دار ہو، آپ آگے کرو. تو انہوں نے پھر اسپیچ دی تھی، اور یہ اسپیچ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اپنے گھر کی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت قریش کے اندر الگ الگ خاندان تھے، اور الگ الگ خاندانوں کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں. غریبوں کو دیکھنے کی الگ ذمہ داریاں، پانی پلانے والوں کی الگ ذمہ داریاں. اگرچہ وہ ابھی نبی نہیں آئے تھے لیکن ایک ڈسپلن ان کے درمیان باقی تھی، جس کے اندر ایک خاندان قریش تھا جس کے ذمہ یہ تھی چیزیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ابھی تو یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا ہی زمانہ ہے. تو اس زمانے کے اندر جب یہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو زیادہ حلال کمائی نہ موجود ہونے کی وجہ سے یہ جو حصہ تھا حتیم کا، اس کو چھوڑ دیا. اس واقعے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 37 سال کی تھی. غرض ہے کہ حتیم میں نماز پڑھنا ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طرح ہے. اب دیکھیے بیت اللہ میں تو کہاں ہمیں نصیب ہو گیا، بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہوں، بڑے بڑے مفتی ہوں، یا دنیا کے مالدار لوگ ہوں، یہ 2 ہی لوگ کی انٹری ہوتی ہے. ہم اور آپ جیسے لوگوں کی تو انٹری 6 مانا جا رہا ہے کہاں ہونے کی ہے. اور تو اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پاسبل ہے باہر. تو یہاں پڑھنا گویا کہ کعبہ کے اندر پڑھنے کے لیے، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے. تو طواف حتیم کے باہر سے ہی کیا جائے گا. جو طواف کیا جاتا ہے، طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر، وہ آگے ہم جانیں گے. تو یہ اس کے اندر سے نہیں لگاتے، یہ اس کے باہر ہی سے چکر لگایا جاتا ہے، اندر سے چکر نہیں لگایا جاتا ہے. تو اب حتیم کعبہ ایک ٹرم ہے. اب آپ کو بولا جائے حتیم، حتیم آپ کے سامنے اگر سنا جائے حتیم تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں حتیم کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو باہر کھلا ہوا حصہ رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حتیم.
آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں گے کہ کعبہ کے باہر جو الگ سے حصہ نکلا ہوا رہتا ہے آدھا سا، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتا ہے آپ سمجھ گئے، کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ قریش مکہ جب اس کی تعمیر کر رہے تھے تو لیکن ان کے پاس حلال کمائی نہیں تھی، جس وجہ سے انہوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا۔ یہ پورا ہی حصہ چنا تھا انہوں نے کعبہ کھڑا کرنے کے لیے، لیکن اتنی ہی قیمت تھی تو اتنا ہی کھڑا کیا۔ دیکھیے قریش مکہ تھے، ابھی نبی بھی نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان حلال حرام کی تمیز تھی۔ تو حتیم کعبہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، دھیرے دھیرے ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی، دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اب طواف کے بارے میں ہم جانتے ہیں تھوڑا سا۔ طواف کیا ہوتا ہے، کیا ہے یہ جو یوز کی جاتی ہے ٹرم طواف؟ طواف اصل میں عربی کا ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے طاف یطوف طوفن۔ طوف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، اسی کو بولتے ہیں طواف، یعنی چکر لگانا۔ تو چکر کا مطلب ہے کہ گھومنا۔ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جو کعبہ ہمارے سامنے ہے اس کے چکر لگائے جاتے ہیں، جس وجہ سے اس کو طواف کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ جو جس نے کبھی حج عمرہ نہیں کیا ہے تو اس کو طواف سن کے ایسا لگتا ہوگا ہاں ایک چکر لگا لیں گے تو ہو گیا طواف، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں آپ میں سے کون حج عمرہ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں حج کون کیا ہوا ہے، کوئی ہے؟ حل منکم رجل رشید، اس میں جی حج کیا ہوا؟ مفتی، جی الحمد للہ ہم نے کیا ارے واہ پچھلے ماشاء سال۔ اللہ! اور کون ہے بھائی؟ ایک حاجی کی برکت سے اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ جی عمرہ عمرہ کیا ہے؟ کیا ہے۔ اچھا دیکھو ماشاء اللہ انہوں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے۔ ایک دو لوگ تو ایسے ہوتے ہی ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ پوری فیملی حج عمرہ کر کے بیٹھی ہے۔ تو باقی تو لوگ حج عمرے سے خالی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو حج بھی نصیب فرمائے، عمرہ بھی نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کو آدھی سے زیادہ چیزیں پتہ بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کہ جو لوگ انہیں نہیں پتہ ہے کہ طواف کسے کہتے ہیں، طواف اصل میں چکر کو کہتے ہیں، صرف ایک چکر کو نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ابھی آگے میں فوٹو دکھاؤں گا، تو اس کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ ایک چکر، 2 چکر، 3 چکر، ایسے کر کے 7 چکر۔ حجر اسود سے چکر اسٹارٹ کریں گے اور حجر اسود پر آ کر چکر ختم ہوگا۔ تو آگے ابھی فوٹوز آپ کے سامنے آئیں گے کہ حجر اسود سے چکر اسٹارٹ ہوگا اور حجر اسود پر ہی آ کے ختم ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک طواف۔ آپ سنتے ہوں گے نا کہ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو تو زیادہ طواف کرو۔ نماز تو کیا کریں گے، دیکھو نفلی نماز تو ہم گھر پہ بھی آگے پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم وہاں رکھے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ وہاں کا روزہ تو وہاں ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو وہیں مل سکتی گھر پر نہیں مل سکتی ہے۔ نماز اب گھر پہ بھی آگے پڑھ سکتے ہو، روزہ گھر پہ بھی آگے رکھ سکتے ہو، لیکن طواف کے لیے تو کعبہ چاہیے نا، اور کعبہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حج عمرہ کرنے گئے تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ تو ہم میں سے اور آپ میں سے جنہوں نے کبھی حج عمرہ نہیں کیا ہے تو وہ کیا سوچتے ہوں گے، میں جاؤں گا خوب طواف کروں گا، لیکن ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ طواف جو ہے نا وہ ایک چکر کا نام نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو طواف ڈسکرائب کرتا ہوں، جب طواف پتہ چلے گا تب آپ کو لگے گا اچھا تبھی لوگ طواف نہیں کرتے ہیں، تبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہزار، میں تو جاؤں گا تو ہزار اور لاکھوں طواف کروں گا، یا ہزاروں لاکھ۔ تو یہ ایک طواف جب ہم بولتے ہیں، یہ ٹرم بولتے ہیں طواف، تو اس طواف کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے۔ بیت اللہ کے گرد، گرد کا مطلب ہوتا ہے آجو باجو، 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے۔ 7 چکر لگا کے نماز پڑھیں گے آپ۔ طواف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، خواہ فرض طواف ہو یا نفل، مطلب طواف کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، فرض طواف بھی ہوتا ہے، مطلب جو ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ حج عمرے کا ایک طواف فرضی ہوگا جس کے اندر لازم طواف ہوتا ہے، واجب طواف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کا نفلی طواف ہوتا ہے۔ حج عمرہ کرنے کے ان کے ساتھ ایک جو طواف ہو تو ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ حلق یا قصر کرا سکتے ہیں۔ پوری ترتیب ہوتی ہے کہ آپ جائیں گے، پوری ترتیب کے بعد عمرے کے اندر تو پہلے طواف ہوگا، اس کے بعد آپ سعی کریں گے، اس کے بعد حلق یا قصر کرائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے، ڈیٹیل تو جانیں گے۔ مطلب یہ کہ طواف کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک طواف تو ہوتا ہی ہے حج عمرے کے اندر کہ جو ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کا پھر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ چاہے نفلی طواف الگ سے کر سکتے ہیں۔ کیا کیا اس کے رولس اور ریگولیشن ہے طواف کے لیے؟ حالت حیض میں کر سکتے ہیں، وضو ہونا ضروری ہے نہیں، وہ سب الگ مسائل ہے، بہت باریک مسائل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم جانیں گے۔ پہلے ہم جان تو لیں طواف کیا ہے۔ تو طواف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے ہم فرض طواف کریں نفل طواف کریں، بیت اللہ کے 7 چکر لگائیں۔ 7 چکر لگانے کو ایک طواف بولتے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا، پھر مسجد حرام میں کسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو اب طواف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کم بھیڑ ہونے کی صورت میں کعبہ شریف سے 50 فٹ کی دوری پر ایک چکر تقریباً
3 منٹ، اور 100 فٹ کی دوری پر ایک چکر تقریباً 6 منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ اس لیے کم بھیڑ ہونے کی صورت میں 7 چکر 20 سے 42 منٹ کا ہوا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ ایک طواف کے اندر ایک چکر آپ لگا رہے ہیں۔ یہ تو انہوں نے بہت کم بتایا اپنے زمانے کے اعتبار سے، جب یہ پی پی ٹی لکھ رہے ہوں گے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا ابھی کے حج کے رش کے اندر۔ ایک طواف کر رہے ہیں آپ تو ایک چکر اگر آپ 10 منٹ بھی مان رہے ہیں تو 7 چکر کے 70 منٹ ہو گئے، تو 70 منٹ کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا کھڑے کھڑے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم گئے اور فٹافٹ، جیسے ہمیں لگ رہا تھا نا ویڈیو میں، ارے یہ تو بہت ایزی ہے، میں جاؤں گا یہاں سے اسٹارٹ کروں گا اور یہاں سے گھوم کے فٹک سے آ جاؤں گا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا۔ ہمارے استاد لوگ بھی گئے اور آئے، جب انہوں نے بتایا کہ بہت بڑا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا فوٹو میں، تو فوٹو میں اور ویڈیو میں اندازہ لگا ہی نہیں سکتے اس کے رقبے کا۔ تو ہمیں اندازہ لگ ہی نہیں سکتا۔ وہی دیکھے جیسے کہ یہ کر گئے، انہوں نے بتایا کہ اوپر سے 700 اور 800 میٹر ہوتا ہے، 700 800 میٹر ہو رہا ہے اوپر سے، تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ نیچے سے تو کم ہے، پھر اوپر سے تو بہت لمبا ہے، اور جو لوگ چیئر وغیرہ پہ کر رہے ہیں ان کی بات الگ ہے، خیر ان کو بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم اب جو سوچتے ہیں نا کہ میں جاؤں گا، اب جو آپ کتاب میں پڑھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے، میں نے 2 طواف کیے، تو آپ سوچیں گے 2 طواف، 2 طواف 2 چکر نہیں ہوتے، 2 طواف کا مطلب ایک طواف میں 7 چکر، 2 طواف میں 14 چکر۔ 14 چکر کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 ڈھائی 3 گھنٹہ کہیں نہیں گئے۔ یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، وہاں جا کے ہم ریئل رش کو جب دیکھیں گے، اس ریئل رش کے اندر 2 گھنٹہ تو کم از کم 2 ڈھائی گھنٹہ کہیں نہیں گئے۔ 2 ڈھائی گھنٹہ کھڑے ہو کر چلچلاتی دھوپ کے اندر، اوپر سے ڈائریکٹ دھوپ آ رہی ہو، اور آپ چپل بھی نہ پہنے ہوئے ہوں، اور آپ 2 چادر پہنے ہوئے ہوں، اور تو پھر ایزی نہیں ہوتا۔ طواف کے اندر پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، طواف کے دوران آپ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ طواف کرنا اتنا ایزی نہیں جتنا ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے طواف کو اہمیت دی گئی ہے زیادہ، کہ طواف کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اہمیت دی گئی جب کتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اب اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کتنی زیادہ صادق آتی ہے۔ اس زمانے سے اس کے اوپر اہمیت دی گئی کہ آپ کو طواف کرنا ہے، طواف کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ تو آدمی نماز پڑھ لے گا، جا کے کونے میں نماز پڑھ لے گا، وہاں خالی جگہ مل جائے گی، بہت اچھا لگے گا مکہ میں مدینہ میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن طواف کے لیے ہمت نہیں ہوگی، چکر لگانا اور گھومنا۔ ہم کعبہ کا طواف نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف اللہ نے حکم دیا۔ اس وجہ سے جتنے بھی نان مسلم کہیں گے تم بھی ہماری طرح بت پوجا کرتے، بت پوجا نہیں کرتے بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہے ہیں یہ، اور صرف اسی جگہ پر ہی ہے، اس وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی۔ اللہ جس دن حکم دے دیں گے نہیں کرنا تو نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو 7 چکر لگانے کو بولتے ہیں ایک طواف۔ تو اب اگر میں آپ کو بولوں کہ طواف کرنا ہے حج کا یا عمرے کا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 7 چکر ایٹ لیسٹ۔ اگر اب آپ کتاب میں پڑھے ہوئیں گے کہ میں گیا اور میں نے عمرے پہ 10 طواف کیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ملٹیپلائی اس طریقے سے کریں گے کہ ایک طواف کے 7 چکر، 7 کو آپ 10 میں ملٹیپلائی کریں گے، 70 چکر لگائے اس نے، اس طریقے سے نکلے گا کیلکولیشن۔ میں عمرے پہ گیا اور میں نے 20 طواف کیے، تو آپ اس کو اس طرح نہیں کیلکولیٹ کریں گے، ارے 20 طواف 20 ہی چکر، تو 20 ہی چکر مارا 20 دن میں۔ تو اب سمجھ میں آپ کو آ گیا کہ 20 طواف کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ملٹیپلائی کر دیں گے، اب 70 کو 140 اس نے چکر مارے ہوئے ہیں، اتنا ایزی نہیں ہوتا رش کے اندر۔ رمضان کا اگر آپ عمرہ وغیرہ کر رہے ہیں، جو ایسا مہینہ ہوتا ہے جہاں رش بہت ہوتے ہیں، باقی یہ حج وغیرہ کے اندر تو پوری دنیا کے جو لوگ آتے ہیں، اور یہ اسی لیے تو حج کے اندر آپ کو جتنا مل جائے وہی غنیمت ہے، آپ چاہ کر بھی نہیں مل سکے گا نا، ہمارے اختیار میں تھوڑی نا کہ ہم طواف کرنا چاہ رہے ہیں اور 5 منٹ میں ہو جائے، آپ کو پبلک کے ساتھ چلنا پڑے گا، ایسے چونٹی کی طرح چل، دھیرے 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 کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، پیچھے بھی نہیں بڑھ سکتے، چپ چاپ چلنا رہے گا، اور جب وہ روٹین پوری ہوگی تب جا کے ایک طواف ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں تو دوڑ کے تو پورا ہی کر لیں گے، جلدی جلدی ہو جائے گا، خالی رہے گا تب بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو خیر، طواف کسے کہتے ہیں آپ سمجھ چکے ہیں۔ طواف کا مطلب ایک چکر نہیں ہوتا ہے، طواف کا مطلب ہوتا ہے کعبہ کے 7 چکر لگانا، اور یہ لیفٹ سائڈ سے شروع ہوں گے۔ یہاں ایک تصویر آپ کے سامنے، اس کو دیکھیے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اور یہ لکھا ہے، یہ دیکھیے، یہ حجر اسود ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی ویڈیو فوٹو دیکھتے ہی رہتے، کوئی آپ میں سے ایسا نہیں جو فوٹو ویڈیو میں ان تمام تصویر کو آج سے پہلے نہ دیکھا ہو، کوئی نہیں، سب دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے اتنا بھی مشکل نہیں ہے سمجھنا، بہت آسان ہے۔ یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے حجر اسود کی تصویر، ٹھیک ہے؟ اب کعبہ اس طریقے سے ہے تو حجر اسود اس طرف ہے، حجر اسود سے لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ نہیں،
رائٹ سائڈ سے نہیں گھومنا ہے، لیفٹ سائڈ سے گھومنا ہے. کچھ علماء نے اس کی حکمت بھی لکھی کہ لیفٹ سائڈ سے کیوں گھومنا ہے. اس سے حکمت میں ایک حکمت یہ لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے لیفٹ سائڈ. یہ رائٹ سائڈ نہیں ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ ہوتا ہے. تو ہم اگر اسی طرف سے گھومیں گے تو اسی طرف سے آ کے دل سے دل ملے گا. یہ حکمت انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس طریقے سے. اور دوسری حکمت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نارملی جو ہمارا اپنا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو دائیں طرف، ہر جگہ دائیں طرف سے کام کریں، لیکن یہاں اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے بائیں طرف سے. کوئی اپنا دماغ لگے گا نہیں یہاں آ کے ہم دائیں طرف سے کریں گے، نہیں. اللہ نے حکم دیا بائیں طرف سے تاکہ یہ یونیک رہے اور یاد رہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ فوٹو میں حجر اسود، یہاں سے ہمارا فرسٹ چکر سٹارٹ ہوگا. اور یہ حتیم کعبہ جو اس کے سائڈ میں یہاں پر یہ نکلا ہوا، یہ حتیم کعبہ ہے. تو پہلا چکر اس طریقے سے ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں اب ایرو جا رہا ہے. حتیم کعبہ کے باہر سے یہ چکر ہوگا، یہ کعبہ کے باہر سے ایک چکر ہوگا یہاں، یہ ایک چکر ہوا. تو پہلے ہم ایریا کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ جو حجر اسود ہے جس کو ہم بلیک اسٹون کہتے ہیں، اسی کو حجر اسود کہا جاتا ہے. حجر مطلب عربی میں ہوتا ہے پتھر، اسود مطلب ہوتا ہے کالا. یہ بات بالکل حدیث مبارکہ میں صحیح ہے کہ وہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا. بالکل صحیح ہے، آپ کو اس کو مانے کہ نہ مانے، ٹھیک ہے. جنتی پتھر ہے. تو حجر اسود یہ رہا اس ایریے میں. اور حجر اسود کے جسٹ اپوزٹ کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ رہا رکن یمانی، یہ ایریا جسٹ اس کے اپوزٹ میں جو ایریا ہے یہ رہا، یہ والا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اور یہ حجر اسود رکن یمانی کے اس طرف والا جو حصہ ہو گیا ہوگا حتیم کعبہ ہو گیا. فوٹو میں کافی حد تک دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ والے فوٹو میں کہ حجر اسود یہاں پر ہے. اور جب آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک ایسی چیز لے لی جو چورکول ہو، اور جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے، موبائل ہے، اس کو ہم یوں چورکول کر لیں ایک حصہ دو حصے. تو اب یہاں پر جس طرف یہ حجر اسود اسی کے جسٹ سامنے ہی رکن یمانی ہے، اور اس کے پورے ادھر اپوزٹ کے اندر یہ والے حصے پہ حتیم کعبہ ہے. اور یہ جو آپ کو جالی نظر آتی ہے نا، اس جالی کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر کھڑے ہو کے تعمیر کی تھی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہیں پر سپورٹ کیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو اسی پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے. ہر چکر حجر اسود سے سٹارٹ ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا. پھر نیچے یہاں پر جو ہے صفا و مروہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی رکن یمانی کے بارے میں بھی ڈیٹیل ابھی ہم جانیں گے کیوں ڈیمیج ہے، اس کے بارے میں تھوڑی تاریخ جانیں گے ڈیٹیل میں. حجر اسود کے بارے میں جانیں گے، سب کے بارے میں جانیں گے. فی الحال یہ جو پیج ہے اس کے اندر ہمیں صرف اتنا جاننا تھا کہ طواف کسے کہتے ہیں، طواف کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے. طواف کہتے ہیں کعبہ کے 7 چکر لگانے کو. سٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ حجر اسود سے سٹارٹنگ ہوگی ایک چکر کی. دیکھیے یہاں پر بنا ہوا ہے نمبر. فرسٹ چکر سٹارٹ ہوگا حجر اسود سے، اور پورا لیفٹ سائڈ سے گھوم کے آئیں گے. اور جب حجر اسود پہ دوبارہ پہنچیں گے تو پہلا چکر پورا ہوگا. ابھی ایک طواف نہیں پورا ہوا، پھر دوسرا چکر، تیسرا چکر، پانچواں، چھٹا، ساتواں. جب ہمارا ساتواں یعنی 7 راؤنڈ، 7ویں راؤنڈ میں ہم آئیں گے اور کمپلیٹ کر کے حجر اسود پہ پہنچیں گے، تب جا کر آپ کا ایک طواف ہوا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ طواف کے زیادہ چکر میں 7 ہو گیا، کم میں 3 ہو گیا. اب یہ طواف کے مستقل مسائل آگے آئیں گے کہ آپ نے 7 چکر کے اندر 3 چکر میں یہ کرنا ہے، مردوں کو یہ کرنا ہے، رمل کرنا ہے، استوا کرنا ہے، وہ آگے آ رہی ہے چیزیں. فی الحال ابھی ہمیں اتنا جاننا تھا کہ طواف کسے کہتے ہیں. طواف کہتے ہیں 7 چکر کو. چکر کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے حجر اسود تک. سامنے آپ کو دکھ رہا ہے کہ حتیم کعبہ اسے کہتے ہیں. رکن یمانی اس کے والے حصے کو کہتے ہیں. رکن یمانی والا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ ڈھکا نہیں رہتا، یہ کھلا رہتا ہے. یہ حصہ کھلا رہتا ہے رکن یمانی والا حصہ. اور سامنے یہ جو جالی اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور اچھے فوٹوز کے اندر، ایچ ڈی فوٹو کے اندر ہم دیکھیں گے اس کو، لیکن چھوٹا چھوٹا بھی جان تو لیتے ہیں پہلے. اتنی چیزیں ہو گئی. چلیے ابھی کچھ چیزیں میں پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی آپ کے ہے مائنڈ میں یا سر کے اوپر سے غائب ہو گئی ہے. جی کون کون بتائے گا؟ چلیے ہمیں بتائیے. تلبیہ تو ایزی ہو گیا، سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہے. کعبۃ اللہ بھی ایزی ہو گیا. کل ہی پوچھتا ہوں. چلیے حتیم ایزی ہو گیا. جی حتیم کسے کہتے ہیں بتائیں گے آپ؟ جی عبداللہ دی، حتیم کسے کہتے ہیں ڈسکرائب کریں گے؟ آپ سے پوچھا جائے حتیم کسے کہتے ہیں، بتاؤ گے؟ حتیم کعبے کا ایک جگہ، اسی کو ہاں حتیم جو باہر نکلا ہوا حصہ ہم کعبے اسے کہتے ہیں بتاؤ. حتیم کعبہ. جی طواف کسے کہتے ہیں؟ اچھا کوئی ہے نہیں یہاں پر آپ میں سے بولنے والے؟ بولیں گے. طواف ہاں
حضرت اسود سے شروع ہو کر حجر 7 اسود پہ جو چکر ختم لگانا ہوتا ہے، کعبہ کے ساتھ چکر لگانے کو اصل میں طواف کہتے ہیں۔ طواف ہے۔ ہوں بولیں گے تبھی تو اللہ حج نصیب کریں گے، سو تو نہیں گئے۔ اب آگے تھوڑا سا حج کے طواف کے مسائل کو دیکھ لیتے ہیں ہلکا سا۔ طواف کی قسمیں ہوتی ہیں۔ طواف قدوم کہا جاتا ہے، آنے کے وقت کا طواف۔ یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہے اور حج افراد کا ارادہ رکھتا ہو۔ میقات کیا چیز ہے؟ میقات آگے ہم جانیں گے۔ باؤنڈریز، ہم آفاقی لوگ ہیں۔ آفاقی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو مکہ مکرمہ کے باہر کے لوگ ہیں، مکہ میں جو نہیں رہتے ہیں، تو مکہ کے باہر کے جو لوگ، ان کو آفاق کہا جاتا ہے۔ آفاقی لوگوں کے لیے باؤنڈریز ہوتی ہیں، میقات ہوتی ہے، 5 میقات ہیں۔ تو ان باؤنڈریز سے پہلے ہمیں حج کی یا عمرے کی نیت سے انٹری کرنی ہوتی ہے احرام کے ساتھ، بغیر احرام کے انٹری نہیں کر سکتے۔ اور پھر جو ایسے آفاقی لوگ اگر انٹری کرتے تو ان کے لیے بھی طواف ہوتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات کے باہر سے آیا ہو۔ میقات کے باہر سے آیا ہو مطلب میقات جو مکہ والے ہیں، جو مکہ ہی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، کم از کم ان کے لیے کہ وہ مکہ کے اندر رہ رہے ہیں تو حل میقات ہے ان کی، اس سے باہر وہ حل کیا ہے، حرم کیا، وہ جانیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ مدینہ والوں کے لیے بھی میقات ہے، ہمارے لیے بھی اپنی ذوالحلیفہ ہے، اور اگر ہم سمندری راستے سے جا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ہماری میقات پڑے گی، دونوں میں بتاؤں گا آگے آپ کو۔ فی الحال یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو میقات سے باہر آیا ہو اور حج افراد کا ارادہ رکھتا ہو، صرف حج کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج افراد بھی وہیں کے لوگ کر سکتے ہیں جو وہاں مکہ میں رہتے ہوں گے۔ طواف عمرہ، عمرے کا طواف، کوئی بھی عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے طواف عمرہ ہے۔ طواف زیارت، حج کا طواف، یعنی یہ حج کا رکن ہے، اس طواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ ابھی بتا دوں گا تو بخار آ جائے گا۔ اتنا ہے کہ 8 تاریخ کو نکلتے ہیں، پھر مینا پہنچتے ہیں، پھر 9 تاریخ کو ہم مینا میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر 10 تاریخ کو جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفہ میں رہتے ہیں، پھر اس کو مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ میں رات میں رہتے ہیں، پھر 10 تاریخ کو مزدلفہ سے پھر مینا آتے ہیں، پھر مینا آنے کے بعد 3 کام کرتے ہیں، 3 کام کرنے کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، حلق کراتے ہیں، رمی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی 10 تاریخ کو رات میں جانا ہوتا ہے مکہ میں، اور مکہ میں جا کر طواف کرنا ہوتا ہے جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ مطلب حج کا ایک طواف ہے جو ضروری ہوتا ہے، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طواف وداع، رخصت کے وقت کا طواف۔ یہ میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے جو حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں، جیسے کہ ہم جاتے ہیں اور آتے ہیں تو ہمارے لیے طواف وداع بھی کرنا ہوتا ہے۔ نفلی طواف، نفلی طواف یعنی اس کے علاوہ جو بھی طواف اس کو طواف نفلی کہا جاتا ہے۔ تو طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف زیارت، طواف وداع، نفلی طواف، یہ سب آگے ہم ڈیٹیل میں جانیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم نے جان لیا، نام سن لیا کہ ہاں جب یہاں سے کوئی شخص جاتا ہے جیسے کہ ہم جاتے ہیں تو ہم طواف قدوم بھی کریں گے، یعنی ویلکم کا طواف، کہ ہم گئے ہیں تو اس شکرانے میں کہ اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی اور ہم باہر سے آئے ہیں، یہاں تھے نہیں ہم مکہ میں، تو اس کا ایک طواف کرنا ہوگا۔ پھر ہم عمرہ کرتے ہیں یہاں جا کر پہلے، تو ایک عمرے کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہم حج کرتے ہیں، جیسے کہ حج کے دنوں میں ہم سب سے پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کا طواف ہو گیا۔ پھر حج کے دنوں میں حج کا طواف کرتے ہیں جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ پھر واپس ہم اپنے ملک لوٹ رہے ہوتے ہیں تو طواف وداع کرتے ہیں، چاروں طواف ہو گیا۔ اس کے علاوہ پھر ہم جو طواف کریں گے وہ طواف نفلی ہو گیا، تو 5 طواف کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہو گیا طواف۔ آگے دیکھتے ہیں اب حج میں ضروری طواف کی تعداد۔ حج جو افراد ہیں، حج قران اور حج تمتع، یہ 3 بھی آپ آگے جا کے جانیں گے یہ کیا ہے تینوں حج۔ حج جو افراد ہوتا ہے اس میں 2 ہی طواف ہوتے ہیں، طواف زیارت اور طواف وداع۔ زیارت مطلب کہ اگر آپ ایسا حج کر رہے ہیں جس میں صرف حج کریں، جس میں ساتھ میں عمرہ نہ کریں، آپ اونلی حج، اس کو کہتے ہیں افراد۔ افراد مطلب مفرد، اکیلا۔ آپ نے سنا ہوگا مفردات انہیں کہتے ہیں جو الگ الگ حروف ہو، مرکبات انہیں کہتے ہیں جو ملے ہوئے ہوں، تو اسی کو حج افراد، یعنی صرف اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں، صرف حج کر رہے ہیں آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں جا کے ایک حج کا طواف کریں گے، اور پھر ایک جب وہاں سے واپس لوٹیں گے اپنے ملک تب اس کا ایک طواف کریں گے، طواف وداع۔ وداع کا مطلب سمجھ گئے کہ الوداع والا طواف۔ حج قران جہاں پر حج عمرہ دونوں ساتھ میں کیا جاتا ہے، اور دونوں اس طرح ساتھ میں کیا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول بھی نہیں سکتے، آپ کنیکٹ رہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو پہلے عمرے کا طواف کرنا ہوتا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، پھر طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔
اور حج تمتع جو انڈیا والے اکثر کر رہے ہیں، جو ایزی ہے، کہ جس کے اندر آپ پہلے جاتے ہو، عمرہ کرتے ہو، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہو۔ احرام کھولنے کا مطلب ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو، پھر جب حج کے دن اسٹارٹ ہوتے ہیں 8 تاریخ، تب واپس سے احرام باندھ لیتے ہو۔ تو حج تمتع کے اندر بھی ایک طواف عمرہ ہوتا ہے، طواف زیارت ہوتا ہے، طواف ودا ہوتا ہے۔ یہ سب حج کے مسائل ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ حج کے مسائل اگر ہم پڑھیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، تو خالی مسائل کو ٹچ کر رہے ہیں، آگے اصطلاحات کو ہم جانیں گے۔ طواف کے دوران جائز امور کیا ہے؟ دوران طواف گفتگو کرنا، سلام کرنا، سب کر سکتے ہیں۔ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں، مسائل شرعیہ بتانا، دریافت کرنا، چلتے چلتے دو شخص جا رہے ہیں، چونکہ اب 1 ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ طواف کریں گے، ایک ساتھ چکر ایسے تو نہیں لگنے والے، تو کوئی اچھا شخص آپ کو مل گیا، اس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، مسائل اس سے پوچھ رہے ہیں، جان رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت طواف روکنا، بیچ میں روک بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہو۔ شرعی عذر کی بنا پر سواری پر طواف کرنا۔ مطاف، وہ جگہ جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے، جس کو مسجد حرام نے اپنے اندر گھیرے رکھا ہے، مطاف کہلاتا ہے، اسی میں طواف کیا جاتا ہے۔ جو پوری باؤنڈری ہے، جس کے اندر کعبہ ہے، جس کے اندر حتیم کعبہ ہے، جو آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آتا ہوگا، ہاں یہ پوری باؤنڈری ہے جو نظر آتی ہے، اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ حجر اسود، حجر اسود کسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ بلیک اسٹون، بچپن سے ہم جان رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کو، اس کی ہسٹری بھی بہت لمبی چوڑی ہے۔ یہ بیت اللہ کے ایک کونے میں تقریباً 3-4 فٹ اونچائی پر دیوار میں لگا ہوا، اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔ چونکہ کسی زمانے میں چند فسادیوں نے حجر اسود کے ٹکڑے کر دیے تھے، اس لیے اس وقت چھوٹے چھوٹے چند ٹکڑے چاندی کے اس کے حلقے کے اندر لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ حجر اسود کا صحیح بوسہ اسی وقت ہوگا جب پتھر کے ان ٹکڑوں پر بوسہ دیا جائے۔ یہ جو بلیک ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، ان ٹکڑوں پر اگر بوسہ دیا جائے گا تو ہی صحیح بوسہ ہوگا۔ نارملی بوسہ اگر یہ جو اوپر چاندی نظر آتی ہے اس پر بوسہ دیں گے تو حجر اسود کا ریئل بوسہ نہیں ہوا۔ بوسہ اور استلام کیا ہو آگے ہم جانیں گے۔ تو یہ حجر اسود ہے۔ کوئی بولے حجر اسود کسے کہتے ہیں، بہت سمپل ہو گیا، بلیک اسٹون، جو آپ سب بھی جانتے ہیں بچپن سے ہی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کی اہمیت۔ استلام کسے کہتے ہیں تو ابھی آپ جانیں گے کہ ایک ہوتا ہے کہ بوسہ دینا، اپنے ہونٹوں سے چومنا حجر اسود کو، اس کو بوسہ بولتے ہیں۔ فارسی ورڈ ہے بوسہ، مطلب ہوتا ہے کس کرنا، لیکن کتنا خراب ورڈ ہے انگلش میں۔ تو بوسہ یعنی محبت میں چومنا حجر اسود کو، اس کو بوسہ بولتے ہیں۔ اب یہ پوسیبل جہاں تک ہے، اصل درجہ تو یہی ہے کہ آپ اس کو اپنے ہونٹوں سے چومیں، لیکن رش کے اندر تو پوسیبل نہیں ہے۔ تو رش کے اندر پھر آپ کیا کریں گے، استلام کریں گے، دور سے اشارہ کریں گے، لکڑی کے ذریعے اشارہ کریں گے، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کریں گے، اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے صرف دور سے اشارہ کر کے، نزدیک آپ جا نہیں سکتے، تب بھی وہ ادا ہو جائے گا، اس کو بوسہ دینا مانا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے ایک چیز اور دیکھی، ایک جو حصہ ہوتا ہے کعبہ کا یہ والا، جو حجر اسود کی بالکل ایک طرف ہوتا ہے اپوزٹ میں، جو تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، جس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو رکن یمانی کو چومنا، اپنے ہونٹوں سے چومنا رکن یمانی کو، نہیں کعبہ کے والے حصے کو جو کھلا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لینا، جیسے کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے رکن یمانی، جو ایک طرف نکلا وہ پتھر آپ کو ایک سائڈ نظر آ رہا ہے، حجر اسود کے جیسے اپوزٹ کے اندر یہ اس طریقے سے کھلا ہوا رہتا ہے، جس کو یہ پوچھ رہے تھے کہ ڈیمیج کیوں رہتا ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حجر اسود اوپر ہے، جو اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ رہا حجر اسود، اور دوسری طرف والا جو حصہ ہے جو ڈیمیج کے جیسا تھوڑا دکھ رہا ہوتا ہے، اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، جو جسٹ اس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے، یہ رہا رکن یمانی۔ اب ان دونوں کو بوسہ لینا، چومنا اپنے ہونٹوں سے کیا حکم رکھتا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے اب میں بتاتا ہوں یہاں پر، پہلے اس کو ہم جانتے ہیں، یہاں سے اسی کے بارے میں بتا رہے کہ ان دونوں کو بوسہ دینا، اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پتھروں میں سے دو پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے. اتنے زیادہ ان کے اندر طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کا حق کے ساتھ بوسہ لیا ہو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں. جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ دونوں کی فضیلت ہمیں پتہ چل گئی کہ ہاں رکن یمانی کی یہ فضیلت ہے، حجر اسود کی یہ فضیلت ہمیں سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو بالکل وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، ان کا بوسہ بھی لیں گے اور ان کے پاس جا کر دعا بھی پڑھیں گے. یہ والی ایک جگہ اور ہے مقام ابراہیم. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جالی آپ کو نظر آتی ہے فوٹوز وغیرہ کے اندر. تو یہ جالی کیا ہے؟ اس جالی کے اندر اس طریقے کا یہ پتھر ہے اور یہ پتھر کے اندر نشان اس طریقے کے بنے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور اسی موقع پر ان کے نشانات قدم ہیں، یہ قدم کے نشان ہیں اور ابھی تک وہ محفوظ ہیں. تو مقام ابراہیم اسی کو کہا جاتا ہے. مقام اصل میں جگہ کو کہا جاتا ہے. مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ان کی جگہ. یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. یہ کعبہ کے سامنے ایک جالی دار شیشے کے چھوٹے سے قبے میں محفوظ ہے جس کے اطراف پیتل کی خوشنما جالی نصب ہے، یعنی گڑی ہوئی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے تو یہ پتھر خود بخود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر حسب ضرورت اونچا ہو جاتا تھا. یہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسی مقام کے لیے اپنے کلام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تمام مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرو. یعنی تم وہاں پر جب جا رہے ہو تو تم سب وہاں پر جا کر مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کرو، نہیں وہاں پر جا کر نماز پڑھو. طواف کی 2 رکعت نماز اگر حجاج کرام یا معتمرین کو تکلیف دیے بغیر ممکن ہو تو اسی مقام پر پڑھنی چاہیے. طواف کرنے کے بعد اب 2 رکعت جو پڑھنی ہے تو یہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی چاہیے، جالی کے پاس. موقع مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس مطاف کے اندر، لیکن یہاں موقع مل جائے تو بہت اچھی اپورچونیٹی ہے، جبکہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے موقع ایسا. آگے اب استلام، استوا اور رمل کو جانتے ہیں ہم. یہ 3 اور ٹرم یوز کی جاتی ہے، استلام، استوا اور رمل. استلام کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حجر اسود کو منہ سے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ سے چھو دیا جائے یا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیا جائے. نیز رکن یمانی پر ہاتھ لگانے کو بھی استلام کہا جاتا ہے. تو استلام ایک ٹرم ہے. اب آپ سنیں گے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا، یہ تو بوسہ کا مطلب چومنا، یہ تو بہت ایزی ٹرم ہوگی. آپ سنیں گے کہ حجر اسود کا استلام، میں نے حجر اسود کا استلام کیا، یا آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ حجر اسود کا استلام. تو استلام کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بوسہ دینا، چومنا. اس کے 3 طریقے ہیں. اصل طریقہ تو یہی ہے کہ رش کے اندر آپ چلے جائیں اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے وہ کالے والے حصے کو چومیں. اوریجنل ہو گیا بوسہ، اوریجنل استلام، پہلا طریقہ اسلام کا. اب یہ پوسیبل نہیں ہے تو آپ اگر آپ دور ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ پوسیبل نہیں وہاں تک تو گھسنے نہیں دیں گے وہاں کے سیکورٹی آپ کو، تو آپ نے اندر والے حصے پر ہاتھ لگا دیا، اتنی دور تھے آپ. وہ پھر اپنے ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے کیا کیا، اس کو چھو دیا تو بھی استلام ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ بہت دور ہیں، تو پھر آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے، چاہے لکڑی سے کریں یا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے. ایسے ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اس کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر اپنے آپ ایسے چوم لیں گے اپنے ہاتھ کو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے گویا کہ اس کو بوسہ دیا، یہ مان لیا جائے گا. اسی طریقے سے رکن یمانی ہے، رکن یمانی کو اپنے ہاتھ بھی لگا لیا تو استلام کہا جائے گا. یہ تو استلام کا صرف معنی چومنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک چومنا پاسبل ہے وہاں تک چوما جائے، جب پاسبل نہیں ہوگا چومنا تو چھو دینا بھی استلام ہے، اور دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لینا وہ بھی استلام مانا جائے گا. یہ کہتے ہیں استلام، یہ ٹرم ہے استلام کی. اب آپ کے سامنے اگر آ گیا کہ حجر اسود کا استلام، رکن یمانی کا استلام، تو آپ سمجھ چکے. ہاں، حجر اسود مطلب بلیک اسٹون کو 3 طریقے ہیں استلام کرنے کے، رکن یمانی کے بھی 3 طریقے. تو اوپر جو حدیث آئی تھی نا کہ جو کوئی اس کا بوسہ لے گا تو اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے گا کہ انہوں نے مجھے بوسہ لیا تھا.
کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، یا اس کی جو فضیلت اوپر ہم نے پڑھی وہ فضیلت انشاءاللہ آئے گی یہاں پر. استباع، اغتباع، تو اب زیادہ اس میں مخرج کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں یہ ورڈ ہے غاد ہے، طا ہے، با اور عین ہے. اغتباع کیا ہے یہ؟ کسے کہتے ہیں استباع؟ احرام کی چادر کو دائیں بغل سے نیچے نکال کر بائیں مونڈے کے اوپر ڈالنا، یہ استباع کہلاتا ہے. دائیں سے نکال کے بائیں پہ ڈالنا. اب میں چادر تو نہیں، یہ رومال ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ نیچے رومال ہوتا ہے، اس طریقے سے چادر ہوتی ہے. تو یہ دائیں، یہ ہے میرا دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ ہے میرا، یہ لیفٹ ہینڈ ہے. تو مرد حضرات کے لیے، خاص عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں چادر نا، تو نارملی اپنے کپڑے میں ہوں گی. تو استوا کہتے ہیں کہ احرام کی جو چادر ہے، جو اوپر والی چادر ہوتی ہے احرام کی، تو دائیں بغل سے یہ جو اس طرح سے اوپر سے، جیسے کہ میں نے اس کو ڈالا ہوا ہے اس طریقے سے، مان لیجیے چادر اب بڑی ہوتی ہے نا وہ، تو پوری نیچے تک مان لیجیے کہ ہے یہ. تو یہ اس کو دائیں سے ایسے نکالیں گے، سے نکال کے بائیں پہ سے ڈالیں گے، یہ بائیں مونڈے پہ ڈالیں گے ایسے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی رومال وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ یوں کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یوں ڈالتے ہیں، یوں. آج کل فلموں کے اندر بھی اسٹائل ہو چکی ہے کہ لوگ ایکشن مووی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب مین ایکشن آ رہا ہوتا ہے تو رومال کو یوں لیتے، یوں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو نارملی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے آج کل ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو ٹھنڈی کے موسم میں جس کو ہم کشیدہ بولتے ہیں، وہ لیتے ہیں اور یوں لیتے ہیں اور یوں ڈال رہے ہوتے ہیں. لگ رہا ہوتا نا یار، ہاں یار یہ تو مار رہا ہے اسٹائل. تو اس موقع پہ کفار وغیرہ کو یہ تھا کہ ابھی چونکہ ہم جب فتح مکہ کے موقع پہ گئے ہیں مسلمان، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، تو کفار کو یہ بتانا بھی تھا کہ پاور ہے ہمارے اندر، اندرونی طور پر بھی ہم فزیکلی طور پر بھی بہت زیادہ فٹ ہیں. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا ان کو؟ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ استوا کرو. جیسے انٹری ہوگی طواف کے چکر ہو جائیں گے، احرام کی چادر کو لینا ہے یوں اور یوں ڈالنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آ گئے بڑے لوگ. یہ حج یا عمرے کے طواف کے ساتوں چکر میں مرد حضرات کے لیے استوا کرنا سنت ہے. ساتوں چکر میں استوا کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا استوا، مرد کے ساتھ خاص ہے. اب عورتیں نہیں کرنی یہ سب. رمل کیا ہے؟ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو تو ذرا مونڈے ہلا کے اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلتے ہیں، اسی کو رمل کہا جاتا ہے. یہ بھی حج یا عمرے کے طواف کی سنتوں میں سے. البتہ اس دور میں خاص کر حج کے ایام میں بھیڑ کی وجہ سے رمل کرنا بہت مشکل ہے. کیسے چلنا؟ جیسے کہ اب میں یہاں پر ہوں، چل رہا ہوں اسٹریٹ، تو یہ جو سینہ ہے اس کو باہر کر دینا اور یوں کر کے چلنا. کوئی ایسا چلتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے چلتے ہیں. تو وہاں پر ایسا چلنے کے لیے کہا گیا. کیوں ایسا چلنے کے لیے کہا گیا؟ 2 وجہ تھی. ایک تو اوپر اگر آپ یوں رومال نکال کے یوں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد یوں چل رہے ہیں، تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں یہ مرد ہیں، ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں ان کے اندر ابھی طاقت ہے. تو خاص اس کا بیک گراؤنڈ تو یہی تھا کہ جیسے ہی انٹری ماری تھی مکہ کے اندر مسلمانوں نے، تو ابھی تو مکہ آزاد نہیں ہوا تھا، تو ایک ایکسپریشن پڑنا چاہیے نا لوگوں کو دیکھ کر، ارے باپ رے باپ، یہ ان کے، یہ لوگوں کا حال ہے، عام لوگوں کا حال ہے، تو پھر جو لوگ ان کے آرمی ہوں گے، جو فوج ہوں گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ عام لوگوں کا اتنا پاور ہے. اور یہ ایکسپریشن پڑا جس وجہ سے مکہ کے لوگ سرنڈر کر دیے. لیکن اب چونکہ وہ کام اس وقت کیا تھا تو یہ سنت بن گئی. اب ہم یہ اسی یاد میں کرتے ہیں، سارا کام یاد ہی میں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری پوری قربانی اور پورا حج پورا یاد ہی میں ہے، اور ایک سنت کو باقی رکھنا، چونکہ سنت ابراہیم پر ہی ہے ساری چیزیں. تو رمل بھی خاص ہے مردوں کے ساتھ، استوا بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص ہے. استوا آپ سمجھ گئے، استوا ہوتا ہے کہ اپنے چادر کو نکال کے ڈالنا، اور رمل وہ طواف کے پہلے 3 چکر میں ہے اگر ممکن ہو تو. اگر ممکن نہیں ہے یہ دونوں کام، تو یہ سب سنت میں آتا ہے. یہ سب کام استلام، استوا، رمل، یہ سب سنت میں آتا ہے. نہیں موقع ملا اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا. مین چیز تو حج کے اندر خالی طواف ہے، اور بھی دیگر چیزیں وہ ہے، لیکن یہ سب چیزیں سنتوں میں ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ نا زندگی میں بار بار تھوڑی نا موقع ملتا ہے. ایک ہی مرتبہ موقع ملے گا، آدمی تو کرتے ہیں، استلام بھی کرتے ہیں، استوا بھی کرتے ہیں، رمل بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. اب آگے ہم جانتے ہیں زمزم کو. کیا ہو گیا بھائی؟ زمزم مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے، اور ہم ڈیٹیل میں جانیں گے زمزم کو. اس وقت دیکھیں گے کیا حالت ہے اس کی. لیکن فی الحال تو سب بچہ جانتا ہے زمزم کیا ہے. ایک نان مسلم اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا زمزم کیا ہے. مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کے لیے جاری کیا تھا، جو انشاءاللہ قیامت کے تک جاری رہے گا. زمزم کے معنی ہے تھم جا کے ہیں.
طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے اب زمزم کا کنواں اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے، کنواں پاٹ دیا گیا ہے، پاٹنا مطلب ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ مسجد حرام میں تقریباً ہر جگہ زمزم کا پانی مہیا ہے۔ زمزم کا پانی بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم سنت میں پڑھ چکے ہیں۔ البتہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا، اور میں نے بتا دیا اللہ کے نبی نے کسی ریزن سے پیا تھا کھڑے ہو کر، اور باقی یہ کہ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ زمزم بتا رہے ہیں، زمزم کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ایک ٹرم ہے نا زمزم، تو بچہ بچہ جانتا ہے، جو کہ الحمدللہ ہم لوگ حج عمرہ تو نہیں کیا ہوا نا، لیکن حج عمرہ کر کے لوگ آگے زمزم کھجور دیتے ہوتے، اللہ کا شکر ہے۔ سوسائٹی میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے مسلم سوسائٹی میں۔ ایک بندہ ایسے سوسائٹی میں رہ رہا ہے جہاں کوئی حج عمرہ کرنے جا ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو یہ تک بھی نہیں نصیب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کیسے بھی ہوں، مسلمان مسلمان ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا یار، ہمارے خود انڈیا میں لوگ کیا بولنے لگ جاتے ہیں، مسلمان سے تو اچھے ہندو ہے، ہم ہندو لوگ کے ساتھ جا کے رہیں گے سوسائٹی میں۔ یہ کتنا خراب جملہ ہے آپ کا، کیسے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسا بھی ہو، مسلمان ہے وہ، اس کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جملہ عام ہو چکا ہمارے وہاں، یا مسلمان سے اچھا تو ہندو ہے۔ ارے ہندو کیا کریں گے؟ گجرات کے اندر آپ گجرات دنگے کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہی بولنے والے لوگوں کے ساتھ بلڈوزر چلا کے ان کو ختم کر دیا گیا کہ مسلمان سے اچھی تو ہندو۔ کیا کیا آپ نے؟ جب موقع آیا الکفار و ملت واحدہ، کفار ایک جماعت ہو کے آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو انڈیا کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کو مسلمانی سوسائٹی کو تلاش کرنا چاہیے، اور نہیں ہو تو اس کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ کوئی سگا نہیں ہونے والا مسلمان، آپ سے ایک حسد رکھ سکتا ہے، جلن رکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی زیادہ نفرت ہو، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتا جس حد تک ایک نان مسلم جا سکتا ہے۔ نان مسلم کے پاس کوئی محبت نہیں ہے، مسلمان کے پاس بہت سارے موقع ہیں، عید ہے، بقرہ عید ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اس کو پاس گلٹی کرنے کے، افسوس کرنے کے، اپنی لائف کو چینج کرنے کے موقع ہیں۔ وہ اپنی لائف گندگی میں نہیں گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمارے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں حقوق زیادہ سیکھنے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سوسائٹی میں یہی تو فائدہ ہے کہ اگر ہم مسلم سوسائٹی میں ہیں تو آٹومیٹکلی ہم کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوتی ہے کلچر وائز، اپنے بچوں پر اور اپنے آپ پر۔ ماحول کا ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان آپ کی سوسائٹی نہ ہو، مسلمان گھرانہ نہ ہو، تو پھر رمضان آ کر بھی پتہ نہیں چلے گا نا، لیکن وہی رمضان ہو تو کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لوگ نہیں چاہ کر بھی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نان مسلم کے درمیان رہ رہا ہوگا اس کا رمضان بھی ایسے سو کے گزر رہا ہوگا، اس کی عید بھی ایسے سو کے جا رہی ہوگی، اس کی بقرہ عید بھی ایسی جاری ہوگی، اس کے حج عمرے کچھ نہیں پتہ چل رہے ہوگے، حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، حاجی کیا ہوتے ہیں، احرام کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں انٹرسٹ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، ہندو اچھے ہیں۔ انسان اچھا ہونا چاہیے، لیکن انسانوں کے اندر بھی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان تو وہی جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ کو ماننے والے یقیناً وہ سب سے بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں، خیر البریہ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہیں جس سوسائٹی کے اندر ہم بھی خود جب حج عمرہ کر کے آئے تو ہم بھی دو چار لوگوں کو دے سکیں، بتا سکیں کہ ہاں حج عمرہ کیے ہیں۔ کسی کے لیے تو نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن ایک امید ہوتی ہے نا کہ آج تک ہمارے پاس لوگ آ کر حج عمرے کے لیے کبھی کھجور دیے، کبھی پانی دیے، تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم کبھی گئے تو ان کو بھی یاد کریں۔ یہی تو محبت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایسا مطلب ہی تھوڑی نا بن جانے کا کہ جب اپنی باری آئے تو بولے کہ نہیں یار ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو استطاعت نہیں رکھتے۔ تو بات الگ ہے، آپ اگر حقیقت میں نہیں رکھتے تو بات الگ ہے، لیکن آپ کے دل میں محبت مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، صرف اپنی بھائی بہن اور اپنی امی ابو کے لیے نہیں۔ جس طرح دوسرے لوگوں کو ہوتی وہ آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ایز اے مسلم اچھی چیزوں کے اندر، تو ہمیں بھی ایسا مسلم اپنا سینہ وسیع رکھنا چاہیے۔ پیسے نہیں ہونے کے بعد بھی سینہ وسیع رکھنا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلمان کے لیے کبھی بدگمانی نہیں لانا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل مخلوق ہے جو مسلمان ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ زمزم کی اہمیت، تو زمزم کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہی فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو کہ بھوکے کے لیے، کھانے کے لیے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ یہ زمزم کی فضیلت ہے، اس میں کوئی بھی بڑا چڑھا کر باتیں نہیں ہیں۔ اب کسی کو یہ ہضم ہو کہ نہ ہضم ہو، اللہ کا شکر وہ پانی چل رہا ہے، ابھی تک جاری ہے۔ جیسا بھی ہو، ملاوٹ والا ہو، کیسا بھی ہو، زمزم ہے۔ ہم تک ملاوٹ والا ہی پہنچ رہا ہوتا تو اس کا اتنا اثر ہے۔ اب اوریجنل تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں بھی وہ ملا کر ہی دیا جاتا، پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ ہاں جو اصل کنویں سے نکل رہا اللہ نے وہاں پہنچا دیا ہمیں کنویں پر، تو پھر وہاں سے نکال کے پی لیں گے وہاں جا کر۔ باقی یہی ہے کہ جو بھی وہاں سے ہو رہا ہے ایکسپورٹ امپورٹ وہ سب ملا کر ہی ہو رہا ہے، تو چلو پانی ہی ہوتا ہے نا۔ لوگ بولتے ہیں زمزم تو وہی ہے جو اوریجنل ہو، اوریجنل کچھ نہیں بھائی، پانی میں پانی مل کے زمزم ہی ہے سب، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا ہے، سب اوریجنل ہی ہوتے ہیں۔ ایک قطرہ مل کے تو بھی زمزم ہے۔ اس میں کچھ لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں، ارے یار اوریجنل زمزم نہیں ہے، قطرہ ہے کوئی بات نہیں، زمزم ہی ہے، وہ پانی ہے،
یہ اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے کہ ایک قطرہ بھی ہوگا تو دوسرے پانی کو زمزم بنا دے گا. آگے ٹرم ہے صفا مروہ اور میل نخزرین، اس کو ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. اس کے بعد صحیح وغیرہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. صفا مروہ. صفا بیت اللہ کے قریب مسجد حرام سے متصل. صفا بیت اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ جو نظر آ رہا، فوٹو میں دیکھیں گے اگر آپ، یہاں فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ رہا کعبۃ اللہ بیچ میں، اور اس سے قریب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رہا مروہ. ایک پہاڑ تھا، اب تو فلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ اس طرف اوپر جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ رہا صفا. دونوں پہاڑی تھے. صفا بیت اللہ کے قریب مسجد حرام سے متصل جنوبی گوشے میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے. سعی کیا کہتے ہیں، سعی کسے کہتے ہو بھی جانتے ہیں. اب تقریباً وہ پہاڑی تو ختم ہو چکی، پہاڑی وہ اتنے ویسی نہیں رہی. مروہ صفا کے بالکل مقابل ہے، یہ رہا صفا، یہ رہا مروہ اپوزٹ میں. اور ایک ہوتا ہے میلین اخضرین. صفا مروہ کے درمیان دو مقامات پر سبز رنگ کے کالم بنے ہوتے ہیں جہاں آج کل ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوتی ہے، جن کے درمیان صحیح کرنے والے مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں. عورتوں کے لیے تیز نہیں چلنا. یہ رہا میل الاخضرین. تو یہاں پر میلین اخضرین، 2 میل 2 اخضرین. تو یہاں پر تیز دوڑی تھی حضرت حاجرہ، تیزی کے ساتھ یہاں پر دوڑی تھی. تو اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تیز دوڑنا ہے، اور اخضرین جو ہری ہری لائٹیں ہیں اس کے درمیان میں چلنا ہے. مرد حضرات کے لیے خاص طور پر، یہ عورتیں نارمل ہی چلیں گی. 3 چیز ہو گئی، صفا مروہ اور میل اخضرین. اب کس طریقے سے طواف پورا کیا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں ہم. تو صفا بھی پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے. تو ہم یہ بھی سنتے ہوں گے کہ سعی کرنا ہے، سعی کرنا ہے. جس طرح ہم یہ سنتے ہیں کہ طواف، تو طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایک طواف. سیم اسی طریقے سے سعی کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایک سعی. سعیون، سعیون اصل میں ہے کہ کوشش کرنا، دوڑنا. سعیون کا ایک معنی ہوتا ہے دوڑنا. اب چونکہ پاسبل ہی نہیں رہا نا دوڑنا آپ کو، وہ بھی مرد حضرات کے لیے تھوڑا بہت دوڑ سکتے ہیں. وہ زمین تو نہیں رہے گی کہ آپ دوڑیں گے، تو پھسل کے گر جائیں گے آپ. تو نارملی تھوڑا تیز چل سکتے ہیں آپ. تو سعیون اصل میں ہے، دوسری کو سعی بولا جاتا ہے. سعی یعنی دوڑنا. تو جیسے ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے اندر یہاں سے جائیں گے تو سب سے پہلے طواف کریں گے، پھر سعی کریں گے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. طواف بھی سمجھ میں آ گیا، مطلب 7 چکر. سعی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ 7 چکر لگانا ہے. چکر کی سٹارٹنگ صفا سے ہوگی اور مروہ پہ اینڈنگ ہوگی. اس کے بعد حلق اور قصر. حلق مطلب یہ ہو جائے گا بھائی جس کو ٹنڈی بولتا ہے، ٹنڈا کرانا، مرنڈا. اور قصر مطلب چھوٹے بال کروانا. اور مردوں کے لیے کیا کرائٹیریا، عورتوں کے لیے کیا، وہ بھی بات آگے آئے گی. فی الحال ابھی ہم سعی کو جانتے ہیں. صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام ہے سعی. صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے. صفا سے گئے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے واپس صفا تک آئے 2 چکر. اسٹارٹ کریں گے صفا سے، اینڈنگ ہوگی مروہ پر. پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں اور آخری چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے کے اندر یہ صفا و مروہ دونوں پہاڑی کے درمیان بت رکھے ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں. اصاف اور نائلہ نام کے بت تھے. تو پھر جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ یہاں پر صفا مروہ کی طرف کیا کرنا ہے، آپ کو صحیح کرنی، چکر لگانی. تو صحابہ تھوڑا سا ہچکچائے کہ یہاں بت رکھے تھے، لوگ پوجا کرتے تھے بتوں کی، تو ہم کیسے کریں. تو قرآن کریم میں آیا تھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے. اب ٹینشن نہیں لینا ہے. وہ تھے بت کا زمانہ. اب یہ بت نہیں رہے. اب آپ اگر ان کا چکر لگاتے تو ایسا نہیں مانا جائے گا کہ آپ ان کی پوجا کر رہے ہو. وہ ختم ہو گیا. ایک زمانے میں تھے، وہ ختم ہو گئے. اب اصل میں یہ بت نہیں ہے، بلکہ اب اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہو. اس لیے وہ شک و شبہ میں نہ پڑو. تو صفا مروہ یہ ہو گیا. اب ہم ایک یہاں تصویر آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتا ہوں، جس سے فوٹو کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ رہا ایک فوٹو جس کے اندر اوپر لکھا ہے مروہ، نیچے لکھا ہے صفا. بھائی یہاں سے ہٹ جا. ارے بھائی یہ رہا صفا. اب آپ دیکھیں گے ہم کہاں سے اس چکر اسٹارٹ کریں گے، صفا سے. دیکھیے پہلے ایرو یہاں پر ہے صفا، یہ گیا پہلا ایرو، پہلا چکر ہوا. پھر وہاں سے دوسرا ایرو دیکھیے، یہ رہا، یہاں آئیں گے دوسرا چکر ہو گیا، مروہ سے صفا ہے. پھر یہ تیسرا، یعنی 3 چکر ہو گئے. پھر چوتھا مروہ سے پھر صفا کی طرف. پھر 5واں پھر صفا سے مروہ کی طرف. پھر 6واں پھر مروہ سے صفا کی طرف. پھر 7واں
پھر صفا سے مروہ کی طرف، اسٹارٹ صفا سے، اینڈنگ مروہ پہ ہوگی. یہ 7 چکر جب ہوں گے تب اس کو بولا جائے گا سعی ہوئی. اب آپ سنتے ہوں گے نا کہ جانا سعی کرنا ہے، سعی کرنا ہے، سعی کرنا ہے، تو سعی کا مطلب صفا مروہ کے 7 چکر لگانا. صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کو بولا جاتا ہے سعی. تب آپ سعی کو بھی جان چکے. ٹھیک ہے، آگے اور بھی ٹرم کو ہم دیکھتے ہیں. رکیے، سعی کی کچھ احکام ہے، اس کو تو ہم آگے جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم مقامات کو انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. آخری چیز آج کی وہ حلق اور قصر کو جان لیتے ہیں کہ حلق اور قصر کیا ہوتا ہے. عمرہ حج کرنے سے جب ہم جاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد، جیسے کہ ہم طواف کریں گے اور اس کے بعد سعی کریں گے. سعی کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بال کو منڈوا دے یا بالوں کی کٹنگ کروا دے. تو جو پورا منڈوا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں حلق، اور جو چھوٹے چھوٹے بال کروا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقصیر، قصر. تو مرد حضرات جو ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بالوں سے ایک پورا جو انگلی کا ہوتا ہے ایک پورے کے برابر بال کٹوا لیں گے. یہ ہوتا ہے ان کا، بس ان کے لیے یہی حکم، ان کے لیے پورا بال نہیں کٹانا ہوتا ہے. اسی کو حلق اور قصر کہا جاتا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہے جو یوز کی جاتی ہے حج عمرے کے موقع پر. حلق اور قصر کی اصطلاح یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے جتنی اصطلاحات پڑھی ہے اس کو میں تھوڑا سا واپس سے اوپر سے ریوائز کر دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ کل ہم تھوڑا سا مقامات کو جانیں گے، جمرات وغیرہ کو جانیں گے، تھوڑا سا اور اصطلاحات کو جان لیں گے. کل تو نہیں ڈائریکٹلی، ہم اب ملیں گے سیٹرڈے کو ملنے والے ہیں. کل جو کہ اسٹریم بھی میری ہوتی ہے، گیپ بھی مل جائے گا آپ کو، تو اس گیپ کے اندر آپ جان سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس طاقت ہو تو ہم 10-1 منٹ اور لے سکتے ہیں، جو کہ ہم نے 9:30 پہ کلاس شروع کی تھی. ہے طاقت آپ میں یا بس ختم ہو گئے سننے کی طاقت؟ کمنٹ کر کے بتائیے کس کس میں ہے طاقت. سچ بتانا، اگر طاقت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے سوالات لے کے ختم کر دوں. جو کہ آپ کی ہمت ختم ہو جائے گی تو پھر بول کے کیا فائدہ. کیا لگ رہا ہے؟ بھول لگ رہا ہے؟ بھول لگ رہے ہیں؟ بھوک لگ رہی ہے؟ اچھا. بھوک ارے بھوک تو کلاس کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں. چلیے دیکھیے، تو اس کو ہم تھوڑا سا وہ کر دیتے ہیں اوپر سے. تو 5 منٹ خالی ایکٹیو رہ کے سنیے. آج ہم نے جو پڑھا اس میں مین جو ٹرم تھی، جو ٹرم کل میں پوچھوں گا، کل سے مراد یہ کہ جب ہم سیٹرڈے کو کلاس لیں گے، بہت اہم کلاس ہوگی. اب آپ کو اندازہ لگ گیا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آنے والی ہے. سیٹرڈے کو بھی آئے گی، سنڈے کو اور منڈے کو بھی. ہم تینوں دن کلاس جو چلائیں گے وہ حج کے متعلق چلنے والے. اس لیے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. آخر میں ایک ویڈیو میں دوں گا جس سے ہم بہت ایزیلی اس کو ہضم کر لیں گے. تو مین جو چیز ہمیں جاننی ہے حج سے ریلیٹڈ، وہ ہے سب سے پہلے احرام. احرام کا مطلب کیا ہو گیا؟ حج عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنا. احرام نمبر 1 سمپل ہو گیا. اس کے بعد تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسے کہتے ہیں تلبیہ. ختم، 2 چیز ہو گئی. احرام ہو گیا ایزی، تلبیہ ہو گیا مین چیز. کعبۃ اللہ تو سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں. حتیم کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ کے بعد جو حصہ نکلا ہوا ہے متصل ہے جو کعبہ سے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں. اس میں نماز پڑھنا کعبہ میں نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے. طواف کسے کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے حجر اسود سے بائیں طرف سے حجر اسود تک 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں طواف. ہو گیا طواف، سمپل ہو گیا. ایسے پوچھوں گا. اس کے بعد یہ ہمیں جاننا ہے حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ جو بلیک اسٹون ہوتا ہے اسے حجر اسود کہتے ہیں. بہت سمپل ہو گیا. اور مقام ابراہیم، جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، تو اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، سنت ہے. استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کا بوسہ دینا. 3 طریقے سے، یا تو اپنے ہونٹوں سے جا کر دینا، یا پھر اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر دینا، یا کہ دور سے اشارہ کر کے دینا. اسی طریقے سے جو رکن یمانی جو حجر اسود کے سامنے والا حصہ ہے اس کو بھی استلام کرنا وہ فضیلت رکھتا ہے. استبا کسے کہتے ہیں؟ طواف کے دوران مرد حضرات کا اپنی چادر دائیں سے نکال کے بائیں طرف ڈالنا، اس کو کہتے ہیں استوا. رمل کہتے ہیں طواف کے شروع کے 3 چکر کے اندر، 7 میں سے شروع کے 3 چکر کے اندر، رمل کے اندر مرد حضرات اپنے مونڈوں کو تھوڑا ہلا کر ایسے چلیں، اس کو کہتے ہیں رمل کہتے ہیں. ہو گیا. زمزم تو ہر کوئی جانتا ہے، زمزم کنواں ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے، اسی کو زمزم کہتے ہیں. صفا و مروہ ایک پہاڑی ہے، اور اس کے درمیان میں میل نقصرین 2 ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں جن کے درمیان چلنا ہوتا ہے. تو صفا کسے کہتے ہیں؟ ایک پہاڑی کا نام ہے. مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. صفا مروہ دونوں آمنے سامنے ہیں. میل نقصرین صفا مروہ کے درمیان جو مقام ہے
جو جگہ ہے صفا مروہ کے درمیان جو یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا مروہ کے ساتھ چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں۔ بس اتنی چیزیں ہم نے پڑھی جو کہ 5 منٹ پہ ہو بھی گئی ہے، تو اتنی چیزیں پوچھوں گا اور اتنی چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ حلق اور قصر، حلق اور قصر کہتے ہیں مرد حضرات کو اپنا سر کا بال پورا مڑوا دینا اس کو حلق کہتے ہیں، تھوڑے بال کٹوا دینا اس کو قصر کہتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے کیا سوال اوپر سے کیے ہیں، اگر اس سے کوئی ریلیٹڈ ہے تو 1-2 منٹ میں پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ہے سوال تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم انشاءاللہ ملتے ہیں سیٹرڈے کو۔ تیاری کے ساتھ آئیے، جو ٹرم آپ سمجھ چکے ہیں اس کو اپنی نوٹ بک بنائیے، اس کے اندر ایزیلی لکھ سکتے ہیں آپ، اور آگے کی جو ٹرمنالوجیز آنے والی ہے انشاءاللہ اس کو بھی لکھیں گے، پھر ہم عمرے کو جانیں گے، حج کو جانیں گے، اور بھی دوسرے طریقے سے اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے، بہت سارے سوال بھی کیے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر۔ حج فرض نہ ہوا اور آپ کو تو مسئلے پوچھ لیں آپ نے۔ ابھی ایک دم ایکٹیو آپ حضرات کو اس پہ رہنا ہے کہ ہمیں صرف ٹرمنالوجیز جاننی ہے اور حج عمرے کو جاننا ہے بس۔ جب پورا جان جائیں گے انشاءاللہ تو مسئلے پوچھنا ہے آخر کے اندر۔ پہلے ہم اس پہ کرتے ہیں کوشش کہ حج عمرے کے ٹرمنالوجیز کو جان لیتے ہیں تاکہ مائنڈ ہمارا ڈائیورٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے، سمجھ میں آیا کس کس کو؟ ذرا یہاں جتنے موجود ہو بتائے تو صحیح، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے سر کے اوپر سے گیا۔ اب جنہوں نے کیا ہے وہ تو دیں گے جواب، جنہوں نے نہیں حج عمرہ کیا ہے وہ بتائیں آ رہا ہے سمجھ میں ٹرمنالوجیز؟ کچھ کافی حد تک سمجھ میں آئی یا بس دور دور؟ پوچھوں گا، آنا چاہیے، اور بھی انشاءاللہ چیزیں ہوں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم تمام کو حج عمرہ نصیب فرمائیں، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں، جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ بلائے، اور خصوصاً ہم جیسے جو نہیں پہنچے ہوئے ہیں اللہ ہر طرح کے اسباب ہمارے لیے مہیا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر طرح کے اسباب مہیا فرمائیں، ہمارے سچے دل سے اس کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اپنے گھر پہ اسی بلاتا جس سے محبت کرتے ہیں، للو پنجو لوگوں کو نہیں بلاتے اللہ تعالیٰ۔ کوئی کتنا بھی نیک ہو، کتنا ایماندار ہو، کسی کو توفیق نہیں ہوتی، جسے توفیق ہوتی اس کا مطلب وہ قریب بندہ اللہ کا، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمارے حال کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہری طور پر کوئی پیسے نہیں، کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن دل میں ہر مسلمان کی سچی پکی نیت یہی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہو جائے، ہر مسلمان کی تمنا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہی تمنا ہے۔ آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کسی طرح سے بھی بلا سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت قدرت نہیں، ہم اپنے طاقت کے مطابق تیاری کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے نیت کی، اتفاق ہے کہ میں ان کو عمرہ حج پڑھا رہا تھا، پھر اگلے سال انہوں نے حج عمرہ کیا، مجھے فون کیا مفتی صاحب ہم عمرے پہ ہیں، مفتی صاحب ہم حج پر ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 3-4 اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ وہ عمرے پر تھے، حج پر بھی تھے، وہاں سے انہوں نے فون کیا باقاعدہ، پوچھ رہے تھے کہ ہم ابھی یہاں مینا میں ہیں، مزدلفہ میں، تو خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس حج پڑا، اور بہت دعا بھی دے رہے تھے کہ آپ کے پاس حج پڑا اور آج حج کرنے آئے ہیں، تو بہت قریب حج نصیب ہو گیا۔ تو دعا بھی دیتے ہیں وہاں جا کے مفتی صاحب آپ کو بھی اللہ نصیب فرمائے۔ تو آپ جیسے بھی لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، نہیں پتہ اچانک سے اللہ نے لکھا اور آپ کو نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو دعا کریں گے روزانہ ہم، اس مہینے میں یہ دعا تو ہماری ضرور ہونی چاہیے، کلاس میں روزانہ ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے، کچھ پوچھنا کچھ بولنا ہے کسی کو، بہت ضروری کوئی بات ہو تو بول سکتا ہے، باقی ہم اینڈ کرتے ہیں اس کو۔ چلیے ٹھیک ہے، سو جائیے، آرام کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔